کن کنسلٹنسی آپ کو زندگی کے کئی ڈائمینشنز میں مدد فراہم کرتی ہے، یعنی ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، فیملی میں، پرسنالٹی میں اور بزنس میں۔ فیملی کنسلٹنسی اور فیملی کاؤنسلنگ میں ہمارے کی پوائنٹس یہ ہیں: پیرنٹس کو مینٹور بنانا، والدین کو سب سے پہلے اپنے برین کے فلٹرز کو درست کرنا چاہیے، وہ سکھانا، بچے کی ٹرو نیڈس کا تعین کرنا اور پھر اسے ٹرو انداز سے پورا کرنا۔ چینج بیڈ ہیبٹس آف چائلڈ بائی کوگنیٹو بیہیویئر ریہیبلیٹیشن تھراپی۔ ڈیزائن فیملی ڈسپلن بک اکارڈنگ ٹو یور ویلیوز۔ ٹریننگ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ ڈائٹ پلان ہر فیملی ممبر کا ان کی ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے کیسے بنانا چاہیے، اس کی ٹریننگ دینا۔ شارٹ کورس آف رسپانسبلٹیز آف مدر اینڈ فادر، دونوں کی ذمہ داریاں علیحدہ علیحدہ کیسے ہونی چاہیے۔ بچوں کے لیے کیسے گیمز کو ڈیزائن کرنا ہے تاکہ ان کا برین، باڈی اینڈ ہیلتھ جو ہے وہ ایک ساتھ رسپانس کر سکیں۔ اسرٹیو کمیونیکیشن بائی اسٹوری ٹیلنگ تھراپی، ہر ہفتے 1 گھنٹے کا سیشن جس میں ملے گا آپ کو بہت کچھ، جیسے شارٹ کورس آف ڈسپیوٹ ریزولیوشن کہ آپس کے جھگڑوں کو کیسے جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ شارٹ کورس آف ٹائم مینجمنٹ، ٹائم کو کیسے پراپر یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ شارٹ کورس آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ہر انسان کی پرسنالٹی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، اس کے حساب سے کورسز۔ شارٹ کورس آف آرٹ آف کمیونیکیشن، شارٹ کورس آف پین مینجمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ شارٹ کورس آف فیمیل ڈیزیزز، شارٹ کورس آف انٹرپرینورشپ، ٹریٹمنٹ وتھ آلٹرنیٹیو سولوشن آف میڈیسنس کی نو ہاؤ کس طرح سے ہونی چاہیے۔ لانگ سٹوری شارٹ، آپ کو کسی بھی ادارے کی جانب سے فیملی کاؤنسلنگ میں اتنی زیادہ سہولیات اور آسانیاں ایک ساتھ نہیں ملتی، تو بغیر کسی انتظار کے ہم سے کانٹیکٹ کیجیے اور آج ہی رجسٹریشن کے لیے رابطہ کیجیے۔ حافظ، آپ کا مائک آن ہے، آپ مائک بند رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے جتنا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارا سیکوینس کے لحاظ سے لیکچر نمبر 5 ہے۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے کہا تھا کہ ہمیں حکم ہے کہ اچھے گمان رکھنے چاہیے ہیں، تو الحمدللہ مجھے آج بھی ایسے ہی گمان ہیں کہ جیسے کہ ہمارا لیکچر نمبر 1 ہوا تھا، جس میں ہم نے پیرنٹنگ کو انٹروڈیوس کروایا تھا، مینٹورنگ کو انٹروڈیوس کروایا تھا، ہم نے فنڈامنٹل آف فلٹرز بتائے تھے، ہم نے فلٹرز کے بارے میں بتایا تھا، ہم نے بتایا تھا کہ پیرنٹس ایز اے مینٹور کیسے بن سکتے ہیں۔ تو ہمارا گمان ہے کہ الحمدللہ آپ سب لوگوں نے وہ لیکچر کئی دفعہ رپیٹ کر کے سنا ہوگا، اپنے نوٹس بنائے ہوں گے، اور ایک فلٹر پہ وہ فنڈامنٹل جو 6 سٹیپس ہم نے آپ کو بتائے تھے، توبہ کا، دعا کا، صدقہ کا، نیکی کا، پرہیز کا اور علاج کا، ہر فلٹر پہ آپ نے یہ 6 کے 6 سٹیپس اپلائی کیے ہوں گے، اور الحمدللہ مجھے یہ گمان ہے کہ آپ کے بہت سارے فلٹر بن گئے ہوں گے۔ الحمدللہ مجھے یہ گمان ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے بچوں کے بہت سارے فلٹر بہت اچھے طریقے سے بن گئے ہوں گے۔ الحمدللہ مجھے یہ گمان ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے فلٹر بننا شروع ہو گئے ہوں گے، اور وہ آپ کو بے انتہا دعائیں دیتے ہوں گے
کہ آپ کی زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے، اس تبدیلی کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی اس دنیا اور اس دنیا کی سمجھ میں آ گئی جو کہ ایک حقیقی دنیا ہے۔ میرا گمان ہے یہ۔ اسی طرح لیکچر نمبر 2 جو ہم نے ڈلیور کیا تھا، وہ لیکچر یہ تھا کہ ٹرو نیڈس آف چائلڈ، کہ بچے کی اصل میں ضروریات ہوتی کیا ہیں۔ آج تک ہم جن چیزوں کو ضروریات سمجھتے رہے، جن کے لیے ہم جو ہیں وہ 2-2 3-3 نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، جن ضروریات کے لیے ہم جو ہیں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں پورا دن، ہم نے دیکھا کہ وہ تو اصل میں ضروریات ہوتی ہی نہیں ہیں۔ جو اصل میں ضروریات ہوتی ہیں ہم انہیں تو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے۔ تو میرا گمان ہے یہ کہ الحمدللہ آپ نے بچوں کی ٹرو نیڈز پہ فوکس کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ اب آپ لوگ جو ہو وہ بچوں کے پیسوں کے لیے پریشان نہیں رہتے ہوگے۔ اب آپ بچوں کو عیاشی کے لیے سامان مہیا کرنے کے لیے پریشان نہیں رہتے ہوگے۔ اب اگر آپ کے بچے کی برتھ ڈے شان نہیں سیلیبریٹ کی جاتی ہوگی تو آپ اس چیز کے لیے پریشان نہیں ہوتے ہوگے۔ آپ یقیناً جو ہو وہ اب اس چیز پہ کام کر رہے ہوگے کہ بچے کی ٹرو نیڈز میں سب سے پہلی چیز، طاہرہ آپ کا مائک آن ہے، مائک اپنا میوٹ کر لیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ یہ گمان ہے میرا کہ آپ لوگوں نے ٹرو نیڈ پہ کام کرنا شروع کر دیا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں ایک سکون آ گیا ہوگا، اس لیے کہ بچے کی ٹرو نیڈ میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ایک سکون ہوتا ہے۔ تو یقیناً جس طرح سے میں نے کہا کہ میرا گمان ہے یہ کہ آپ لوگوں نے اپنے فلٹر درست کر لیے، اپنے بچوں کے درست کر لیے، جس کی وجہ سے آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگوں کے فلٹر درست ہو گئے ہوں گے، چونکہ وہ میرے لیکچر نہیں سنتے، لیکن آپ لوگوں نے اتنا اچھا اپنے اندر تبدیلیاں لائے، اتنی اچھی آپ کے بچوں میں تبدیلیاں آئیں کہ جس کی وجہ سے وہ سب تبدیل ہوئے، اس کا اجر ملے گا آپ کو۔ اسی طرح سے جب آپ نے اپنے بچوں کی ٹرو نیڈز پہ کام شروع کیا تو وہ سارے لوگ جو دھوکے میں تھے بیچارے، جو یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یار پیسہ جو ہوتا ہے بچے کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، بچے کی برتھ ڈے جو ہے وہ کسی ہوٹل میں سیلیبریٹ کی جائے، اس کی بچے کو قطعاً کسی جگہ ضرورت نہیں ہوتی، بچے کو مہنگا موبائل خرید کے دیا جائے، اس کی قطعاً کسی جگہ پر ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو بچے کو تو پیسفل ماحول چاہیے، بچے کو تو انکنڈیشنل لو چاہیے ہے، بچے کو تو کوالٹی ڈائلاگ چاہیے ہے، بچے کو آپ کا کوالٹی ٹائم چاہیے ہے۔ یہ سب چیزیں چونکہ الحمدللہ سیکنڈ لیکچر کے بعد سے آپ نے اپنے پہ کام کرنا شروع کیا تو یہ سب آپ نے اچیو کیا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کا گھر جو ہے وہ اب پیسفل ایگزامپل کے طور پہ، سیمپل کے طور پہ ظاہر ہو رہا ہوگا، اور اس کی وجہ سے جو ارد گرد والے لوگ ہیں اس لیے کہ ان کا اجر آپ کو زیادہ ملے گا، تو وہ ان پہ جو تبدیلی آ رہی ہوگی، تو میرا گمان ہے یہ کہ انشاءاللہ تعالی کہ آپ اپنی اس دنیا اور اس دنیا کو اس کے صدقے حسین سے حسین تر کرتے جا رہے ہوں گے۔ میرا گمان ہے یہ کہ ہمارا لیکچر نمبر 3 جو ہوا تھا وہ تھا کمیونیکیشن آف چائلڈ، تو ہم نے اس سے ضرور سیکھا ہوگا۔ یقیناً آپ نے میرا لیکچر بھی 2-2 3-3 دفعہ رپیٹ کر کے سنا ہوگا، اس کے نوٹس بنائے ہوں گے۔ میرا گمان ہے یہ کہ آپ روزانہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ایجوکیشنل سائیکیٹرسٹ کے جو ہے وہ لیکچر سنتے ہوں گے، پوری فیملی ساتھ بیٹھ کے۔ میرا گمان ہے یہ کہ آپ نے اس کے بھی نوٹس بنائے ہوں گے اور وہ آپ اپلائی کرتے ہوگے، اور ڈراسٹک چینج آ رہا ہوگا آپ کے بچوں کی گفتگو کے اندر۔ میرا گمان ہے کہ آپ کے بچے جب بات اب کرتے ہوں گے تو وہ علم والی مثالیں دیتے ہوں گے، وہ علم والی دلیل دیتے ہوں گے، وہ دوسروں کی طرح بیہودہ اگزامپلز نہیں دیتے ہوں گے۔ میرا گمان ہے یہ کہ آپ جو ہو بچوں پہ شاؤٹ نہیں کرتے ہوگے، آپ بچوں سے بات کرتے ہوئے آپ کی پچ ہائی نہیں ہوتی ہوگی، آپ بچوں کو ڈانٹتے نہیں ہوگے کہ
آپ کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ بچوں کو سکھانے کے لیے اپنی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے کی تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ میرا گمان ہے یہ کہ آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ کوالٹی کمیونیکیشن میں بدلی ہو گئی ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کے بچوں کی کمیونیکیشن بھی کوالٹی کمیونیکیشن میں بدلی ہوگی۔ اور میرا گمان ہے اس وجہ سے ان کے اسکول کے اساتذہ آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں گے، اور وہ چاہتے ہوں گے کہ آپ لوگ ان کے اسکول میں جا کر بھی ایسے لیکچر دیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے بچوں میں جو اتنا ڈراسٹک چینج آیا ہے وہ بقیہ بچوں تک بھی منتقل ہو۔ اور میرا گمان ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ وقت نکال کر ان کے اسکولوں میں جا کر اس کو کریں گے، اس لیے کہ یہی سے اصل میں صدقہ جاریہ ہے، میرا گمان ہے یہ۔ پھر ہمارا تھا لیکچر نمبر 4، ویلیوز آف چائلڈ۔ میرا گمان ہے جیسے آپ نے اپنے فلٹرز بنا لیے، ماشاءاللہ فیتھ کا فلٹر آپ کا اتنا اچھا بن گیا ہوگا کہ نہ صرف آپ کی پہلی سوچ ہمیشہ رب کریم کی طرف جاتی ہوگی، بلکہ جیسے فرانس نے اتنی گھٹیا حرکت کی ہے، اتنی منحوس والی حرکت کی ہے، تو آپ نے آج ہی سے بائیکاٹ کر دیا ہوگا ان کی چیزوں کا۔ اگر آپ کے گھر میں چیزیں تھیں جو کہ آپ کے خرید کے لا چکے تھے، وہ آپ نے روڈ پہ بہا دی ہوں گی۔ آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو یہ کہا ہوگا کہ ایمان کے تیسرے درجے پہ آتے ہوئے کم از کم یہ سٹیپ تو آپ لے لیں۔ میرا گمان ہے یہ کہ آپ کا ایمان کا فلٹر اتنا اچھا ہو چکا ہوگا کہ کوئی بھی شخص جب آپ کے پاس بیٹھتا ہوگا تو وہ جب اٹھتا ہوگا تو اس سے دنیا دور ہوتی ہوگی اور دین قریب ہوتا ہوگا۔ آپ کی چال ڈھال، آپ کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ ایک سمبل ہوگا اسلامک چیزوں کا۔ اس کی وجہ سے میرا ایمان ہے یہ، میرا گمان ہے یہ کہ آپ نے اپنی فیملی کی ویلیوز پہ بک لکھ لی ہوگی، بک سے مراد ہے چیپٹر بنا لیا ہوگا۔ اس سے آپ اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہوں گے کہ یہ کام ہماری ویلیوز میں آتا ہے اور یہ کام ہماری ویلیوز میں نہیں آتا۔ تو میرا گمان ہے یہ کہ اس کی وجہ سے آپ کو یہ چیز معلوم چل چکی ہوگی کہ بچے آپ کے غلام نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی امانت ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو ایسے لے کے چلنا ہے اور ایسے لے کے نہیں چلنا۔ میرا گمان ہے یہ کہ آپ نے جب اتنی اچھے طریقے سے اپنی فیملیز کی ویلیوز بنائی ہوں گی تو یقیناً آپ کے ارد گرد جتنے بھی گھر ہیں، آپ سے ملنے ملانے والے جتنے بھی ہیں، انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہوگی کہ ہمارے گھر کی بھی ایسی ویلیوز بنا دیں تاکہ ہمارے اندر بھی تبدیلی آنا شروع ہو جائے۔ اور دین ہمارا ایسے ہی پھیلا تھا، اگر یاد ہو آپ کو تو ہمارا دین جو ہے وہ بہترین اخلاق ہی ہے۔ تو الحمدللہ میرا گمان ہے یہ کہ آپ نے ان کو نہ نہیں کی ہوگی، اور اب آپ ان کی ویلیوز پر بھی کام کرنا شروع کر دیں گے۔ تو میرا گمان ہے یہ الحمدللہ کہ ان 4 لیکچرز کی وجہ سے بہت بڑا چینج آ چکا ہے آپ میں، اور اسی گمان کو میں سامنے رکھتے ہوئے اپنے آج کے لیکچر کی طرف جا رہا ہوں۔ اور آج کا جو لیکچر ہے ہمارا، جس کی میں سلائیڈز آپ لوگوں کو صبح ہی بھیج چکا تھا، وہ ہے آپ کا ایجوکیشنل ڈیزیز کے نام سے۔ ہمارے ادھر یہ کانسیپٹ بالکل ہی نہیں ہے۔ میں نے آج سے 14-15 سال پہلے ایک باقاعدہ کلینک کے نام سے ایک سائٹ ڈیزائن کی تھی کہ جس میں ایجوکیشنل ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ کیا کرتا تھا۔ جیسے میں آپ کو چھوٹی سی کچھ مثالیں دیتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ابھی پچھلے کے دنوں کسی جگہ پر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک ایجوکیشنل سائیکیٹرسٹ اینڈ مائنڈ سائنسز کی کوئی خاتون ہیں، ڈاکٹر شیلا، ان کا ریفرنس دیا۔ کہتے ہیں ہم ڈاکٹر شیلا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ان کے پیشنٹ آ گئے۔ انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں کہا کہ میرے بچے بدتمیز ہیں بہت زیادہ۔ تو ڈاکٹر شیلا نے ان سے کہا کہ آپ کے بچے کی عمر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 6.5 سال۔ تو کہتے نہیں، ہم ان کی ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں وہ بدتمیز ہے اور آپ کی فیلڈ ہے، آپ کیوں نہیں ٹریٹمنٹ کریں گے؟ کہتے ہیں 7 سال سے چھوٹے ہوتے ہیں جو بچے، ان کے ہم بچوں کی ٹریٹمنٹ نہیں کرتے، ان کے والدین کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بچے بدتمیز نہیں ہوتے، ان کے والدین بدتمیز ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت کم لوگ ان چیزوں کو ہضم کر سکتے ہیں کہ حقیقت ہوتی کیا ہے۔
اسی طرح سے ایک اور مائنڈ سائنسز کے بھی ایک شخص ہیں، آصف علی خان ان کا نام ہے، مائنڈ تھراپسٹ بھی ہیں، مائنڈ سائنسز پہ بھی ان کا کام ہے، کوالیفائڈ ہیں، باہر کے یو ایس سے کوالیفائڈ ہیں۔ انہوں نے کسی جگہ پر باتیں ہو رہی تھی تو وہاں پر یہ بولا کہ جب بھی کمیونیکیشن کی جاتی ہے اور آپ کی جب پچ ہائی ہو جاتی ہے تو برین جو ہے وہ میسج لینا چھوڑ دیتا ہے۔ جب ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بچہ سہم جاتا ہے، جب بچہ سہم جاتا ہے تو اس کے سینسز ڈیڈ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ پانچوں میں سے کوئی سینس اس کا کام نہیں کر رہا ہوتا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لرننگ کے سٹیج سے گزر چکا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ایجوکیشنل ڈیزیز کو دیکھنا شروع کریں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہے کہ جب ہم بچے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ہماری پچ جو ہے اس کی فریکوینسی کیا ہونی چاہیے ہے۔ ہم دیکھیں جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہماری حافظ میاں آپ کا وہ آن ہے، مائک آن ہے، اچھا، جب تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ برین کی فریکوینسیز ہوتی کیا ہیں تو ہم اپنی اس فریکوینسی کو کیچ ہی نہیں کر۔ جب ہم غصہ کرتے ہیں تو ہماری فریکوینسی 20 ہرٹز کراس کر رہی ہوتی ہے اور یہ خطرناک فریکوینسی کہلاتی ہے، اسے کہتے ہیں فیئر فریکوینسی۔ لیکن چونکہ ہم نے ایجوکیشنل ڈیزیز پہ کام ہی نہیں کیا ہوا، یاد ہوگا میرے شروع کے سیشن میں، کسی سیشن میں تھا، شاید نیڈ آف چائلڈ کا سیشن تھا، تو میں نے اس میں کہا تھا کہ جب آپ شور والی جگہ پہ رکھتے ہو، لڑائی جن کے پیرنٹس کرتے ہو یا لڑنے والی سچویشن میں، تو وہ بچے کے لیے ایسی ہوتی ہے جیسے بیٹل فیلڈ میں وہ ہے، اور ایسے بچے کو سیکسولی ابیوز بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے لیے۔ تو ہمیں جو ہے، ہمیں یہ والی چیز جو ہے یہ سمجھنی ہے کہ ہماری جو ایجوکیشنل ڈیزیز ہیں وہ ہیں کون کون سی۔ اب جو ہوگا وہ ون بائی ون میں کچھ ڈیزیز ڈسکس کروں گا، اور اسی طرح سے ہم چلیں گے، جہاں پر آپ سمجھیں گے کہ آپ نے کوسچن کرنا ہے وہاں پر میں الاؤ کر دوں گا آپ کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے پہلی سلائیڈ بنائی اس میں کہ نمبر فوبیا، ہمارے جو سب سے بڑی بیماری ہے ایجوکیشنل، وہ یہ ہے کہ ہم بچے کو نمبروں کے لیے پڑھاتے ہیں، ہم اس کی پرسنالٹی کو بالکل نہیں خیال کرتے۔ جیسے جو تصویر میں نے اس میں لگائی ہے یہ ایک ہی مثال ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بیگ دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے، یہ چونکہ 4 سال پہلے میں نے کہیں سے لی تھی، تو بیگ دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے یہ تیسری تک کا بچہ ہوگا۔ اس نے اپنے والدین کو ایک چھوٹا سا خط لکھا ہے جس میں کہا ہے کہ میں نے محنت کی تھی پھر بھی نمبر کم آئے، اور مجھے پتہ ہے اس سے آپ کی بے عزتی ہوگی تو اس وجہ سے میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں۔ ہم نے اس لیول کا خوف دیا ہوا ہوتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ڈاکٹر آصف کی بات بتائی، خوف کے تحت تو سینسز ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ خوف سے پڑھایا جا سکتا ہے؟ خوف سے بالکل بچے کو نہیں پڑھایا جا سکتا۔ خوف سے اسے اینیمل بیہیویئر دیا جاتا ہے۔ یہ جو ہاتھی ہوتا ہے نا، اس کے اوپر انہوں نے زخم کیا ہوا ہوتا ہے، جب اس سے کام لینا ہوتا ہے اس زخم پہ وہ لوہا دباتے ہیں تو وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھی نے علم حاصل کر لیا۔ یہ جو بندر کا ناچ دکھاتے ہیں، ان کو کئی دنوں تک بھوکا رکھ کے انہوں نے یہ چیز سکھائی ہوتی ہے۔ کیا یہ کریٹیوٹی شروع کر دی بندروں نے؟ لمس کے ایک لڑکے کا میں نے دیکھا کہ اس کی ٹاپ 3 میں پوزیشن نہیں ہے، اس نے خودکشی کر لی۔ جب بھی ہم اس طرح کا کوئی بھی فوبیا اس کو دیں گے کہ تمہاری پوزیشن آنی چاہیے، تمہارے نمبر اتنے آنے چاہیے، تم ایسے ہو جاؤ گے، ویسے ہو جاؤ گے، آپ اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ جب بھی وہ کوئی کریٹیو کام کرنے لگے گا، اسے پتہ چلے گا نمبروں کے لیے کرنا ہے تو وہ بیک فٹ ہو جائے گا۔
ہماری کلاس میں ایم ایس سی کے اندر ٹوٹل گرلز اینڈ بوائز ملا کے 141 اسٹوڈنٹ تھے. آج ہم صرف 3 ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ایجوکیشن کو استعمال کر رہے ہیں. اس میں بھی جو ایک ہے اس نے پی ایچ ڈی کیا آسٹریلیا سے, تو وہ ٹیچنگ ہی کر رہا ہے. کریٹیو ورک میرے اور ایک اور لڑکا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے نمبروں کے لیے پڑھ رہے ہوتے تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایجوکیشن کو استعمال بھی کرنا ہوتا ہے. تو جب تک ہم یہ والے خوف نہیں ہٹائیں گے, اب خود سوچو نا, ایک بچہ کوئی کریٹیو کام کر, بلکہ میرے کو اپنا واقعہ یاد آ گیا. ہمارا کوانٹم کا پیپر تھا, ہم نے رات 4 بجے تک کوئی اور سبجیکٹ پڑھا تھا. وجہ یہ تھی کہ ہمیں اس سبجیکٹ میں مزہ آنا شروع ہو گیا. جو میری ٹیم آئی ہوئی تھی کلاس فیلو, ہم نے اسی پہ کام شروع کیا. ہم نے کہا اللہ کرے گا پاس تو ہو ہی جانا ہے ہم نے. تو یہ ہے کہ یہ جو ایک نئی تحقیق سمجھ میں آ گئی, اس کو کنارے تک لے کے جاتے ہیں. جب ہم پیپر دینے کے لیے گئے تو چونکہ اللہ کا شکر ہے کہ پوری یونیورسٹی جانتی تھی, تو جو ٹیچر تھے کہتے ہیں ہاں کیسی تیاری ہے ہمارے گروپ کو. تو ہنس کے ہم نے کہا ہم نے تو ابھی تک پڑھا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کیوں؟ ہم نے کہا رات میں وہ نئی کتابیں کچھ ملی تھیں, ہمیں مزہ آ گیا, ہم تو اس میں لگے رہے. کہتے ہیں یار یہ کیا تم نے ہمارے پیپر کو سیریس نہیں لیا. ہم نے کہا نہیں انشاءاللہ ہو جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم کریٹیو ورک کرنا چاہتے تھے. ہم ڈونکی کی طرح, ہم ایلیفینٹ کی طرح, ہم مونکی کی طرح لائف نہیں گزارنا چاہتے تھے. لیکن ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے بچے اس طرح سے زندگی گزارے. تھوڑا سا بیچارہ اگر پڑھنے کے ٹائم میں تھوڑی سی اپنے مطلب کی چیز کر دیتا ہے, بند ہے تمہارا اس ٹائم پہ, جب تک پیپر نہیں ختم ہو گئے بند ہے سارا کچھ تمہارا. بالکل اسی طرح سے جیسے بندر جب تک یہ نہیں سیکھے گا, بندر کو بھوکا رکھا جائے گا. ہم بچے کو اس طرح سے پنش دے رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی ڈیزیز جو میں نے فائنڈ آؤٹ کی ہے, یہ جتنی ڈیزیز ہیں الحمدللہ یہ میرے پچھلے 27 سالہ کیریئر کا نچوڑ ہے, جو کہ میں دیکھتا رہا ہوں. اور ایسے ہیں میرے پاس بچے جن کے پیرنٹس نے نمبروں کے لیے کیا, اور آج ان سے بات کرنے کے لیے وہ ترستے ہیں, کیونکہ آج بھی وہ نمبروں کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں. ان کو نہیں پتہ ماں کیا ہوتی ہے, باپ کیا ہوتا ہے. انہیں نہیں پتہ دین اسلام کیا چیز ہوتی ہے. انہیں نہیں پتہ کہ نماز روزہ زکوٰۃ کیا چیز ہوتی ہے. انہیں نہیں پتہ کہ اخلاقیات کیا چیزیں ہوتی ہیں. انہیں یہ پتہ ہے کہ 100 میں سے 90 کیسے لیے جاتے ہیں, 100 میں سے 95 کیسے لیے جاتے ہیں. تو دیٹس وائی سب سے پہلی ڈیزیز میری طرف سے جو ہے وہ ہے آپ کی نمبر فوبیا. اگر اس میں کسی نے کوسچن کرنا ہو تو ویل اینڈ گڈ, ورنہ میں اپنی سیکنڈ ڈیزیز پر آؤں گا. وعلیکم السلام صالح بیٹا, آپ نے مائک آن کیا, بولیے گا. پہلے آپ دیکھیے گا ہمارے جتنے لیکچر ہیں وہ اس کے لیے ہیں, پیرنٹس کے لیے. بچوں کے لیے ہمارا کوئی لیکچر نہیں ہے. پیرنٹنگ میں یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں صرف پیرنٹس کو سکھاؤں گا. بھائی دیکھیں آپ ماشاء اللہ فلٹر پہ کام کر رہی ہو, آپ میرے ساتھ ڈسکس کرتی ہو. آپ نے خود کہا تھا نا کہ آپ کے فلٹر صحیح ہو رہے ہیں, صحیح ہے نا. اور جب آپ کے فلٹر صحیح ہو جائیں گے, عبداللہ کے خود بخود صحیح ہو جائیں گے. میں آج کے آپ کو سیشن بتاتا ہوں. آج کا میرا ایک سیشن تھا, ایک لڑکی آئی, حالانکہ وہ پچھلے 6 سال سے سائیکولوجیکل پیشنٹ ہے, آج بھی اس کا فیتھ کا فلٹر اتنا ہی خراب ہے. اور میں نے اسے یہ چیز بولی ہے, میں نے کہا تمہارے گھر والوں نے زبردستی آج کا سیشن رکھا, میرے خیال سے آج کا سیشن بھی تمہارا نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ تمہارا تو ابھی تک فیتھ کا فلٹر ہی صحیح نہیں بنا ہوا. کہاں سے ہوگی؟ یاد ہوگا میں نے اسی میں ایک دفعہ کہ جملہ کہا تھا, ہماری جتنی بیماریاں ہیں 99% بیماریوں کا تعلق ہمارے فیتھ سے ہے. تو بالکل جہاں آپ لوگ صحیح ہوگے وہاں بچہ صحیح ہوگا. بچہ خود تو اٹھ کے نہیں بولے گا یار میرے کو نمبر نہیں لینے, یہ آپ نے اس کو اس طرح سے کر دیتے ہو. تو دیٹس وائی یہ بالکل صحیح ہے. کسی اور نے کوئی کوشچن کرنا؟ کوئی مائک آن نہیں ہوا
تو ہم آ رہے ہیں اپنے سیکنڈ اس کی طرف، سلائڈ کی طرف. تو سیکنڈ سلائڈ میری جو ہے وہ ہے کمپیریزن از دی تھیف آف جوائے. ہم جو بچوں کو دوسروں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ کو ایجوکیشنل سائیکیٹرسٹ کی ایک بات سناتا ہوں. یہ بھی مائنڈ سائنسز کے آدمی ہیں، یہ بیسیکلی برین ویو پہ کام کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنے بچے کا کسی سے کمپیریزن کرتے ہو تو دراصل جس سے آپ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہو اس شخص کی، اس بچے کی اپنے بچے میں نفرت پیدا کر رہے ہوتے ہو. بڑی سادہ جی اس نے مثال دی. کہتے جی ایک بات ہے، ایک بچہ، اس کا بڑا بھائی بہت اچھے نمبر لیتا تھا، وہ نہیں لیتا، تو بولیں گے تمہارا بڑا بھائی دیکھو کتنے نمبر لیتا ہے. اب چھوٹے کے لیے اس کے دل میں نفرت آ جائے گی، کیونکہ اس کو رکھ کے سامنے آپ مینشن کرا رہے ہو. کبھی بھی جب دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے فنگر پرنٹس یونیک بنائے ہیں، آپ کون ہوتے ہو دوسروں کو کمپیئر کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر بنیک پیدا کیا ہے. آپ یقین کریں، آپ لوگ سارے جانتے ہو کہ میں ہیلتھ کنسلٹنسی بھی دیتا ہوں. ہر بچہ، چاہے وہ سگے بھائی ہوں، سگی بہنیں ہوں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوں، سب کی ٹریٹمنٹ کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں، کھانسی ہوگی، دو بہنوں کو کھانسی، دو بھائیوں کو کھانسی، ایک ہی گھر کے افراد کو، دونوں کی ٹریٹمنٹ چینج ہونی چاہیے ہے. اگر کوئی سیم طریقے سے ٹریٹمنٹ کر رہا ہوگا، کچھ عرصے بعد ایک بار جو ہے وہ دوبارہ بیمار ہو کے آ جائے گا. اور ہم ایجوکیشن میں کیا کمپیئر کریں؟ جب کسی کے دو کے ایم سیم بن ہی نہیں رہے ہیں، دونوں کا پرپز آف لائف سیم ہو ہی نہیں رہا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ اس کو کمپیریزن اس کا شروع کر دیں؟ اور پھر مائنڈ سائنسز یہ کہہ رہی ہے جب آپ کمپیریزن کرتے ہو تو آپ یقیناً اس کو ڈی گریڈ کر رہے ہوتے، تب بھی تو کمپیریزن ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے اس کی پرسنالٹی میں ایک نئی چیز ڈال دی، نیگیٹیوٹی. کرنا کیا ہوتا ہے؟ کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا پرپز آف لائف ڈیفائن کر دیا، ایم آف لائف ڈیفائن کر دیا، تو کہا کہ بیٹا جی ہم تو اس پہ بات کریں گے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ تمہاری کلاس کا بیٹا لڑکا جو ہے وہ نمبر لے رہا ہے، لڑکی یہ نمبر لے رہی ہے، ہمیں کیا، بس اچھا ہے لے رہی ہے، لینے دو، اللہ اسے خوش رکھے اور آگے جائے وہ. ہم نے تو یہ تمہارا جو پرپز آف لائف اور ایم آف لائف ڈسکس کیا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں تمہارا یہ سکور جو ہے نا، یہ تمہیں بہتر کر سکتا ہے. اگر یہ سکور ایسے ہو جائے گا تو دیکھو ہمارے یہ والا ٹارگٹ ایسے اچیو نہیں ہوگا. آپ اس کی بات کریں نا، اس کے ساتھ ایکس وائی زی کو کیوں پکڑ کے درمیان میں لے کر آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیچارہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا. اللہ کے اس کے ساتھ ڈیفرنٹ معاملات ہوں گے بھائی. ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ داری دینی ہو کہ اس نے 2-3 گھر اکٹھے چلانے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، اس کے صدقے اس کے تھوڑے سے لکھے میں بہت کچھ ڈال دے. وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. ہمیں تو اپنے بچے کو لے کے چلنا ہے. تو دیٹس وائی دوسری جو ہائی لائٹڈ بیماری میرے کو سمجھ میں آئی، وہ یہ والی سمجھ میں آئی کہ ہم جو دو بچوں کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں کسی کا کوئی کوشچن ہو؟ وعلیکم السلام جی ضیاء بھائی. ہوں 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 ہوں. ہاں بالکل بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ہمیشہ اپنے کل سے اپنے آج کو کمپیئر کریں. دوسرے سے جو کیا جاتا ہے نا، جیسے ابھی ہم نے خود بات کی، دیکھیں آپ لوگ جتنے لوگ ہو نا، آپ سب کا معاملہ اللہ سے علیحدہ علیحدہ ہے. تو اس میں جب ہم دوسرے سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ والی چیز جو ہے نا، یہ ڈسٹرب کرنا شروع کر دی، اس لیے کہ پھر تو آپ نے اوور لیپ کر دیا.
آپ یقین کریں ورلڈ میں یہ چیز اب ایکسیپٹ کر لی گئی ہے کہ ساروں کا سلیبس ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے ہے. میرا لڑکا ایم بی اے کرنے کے لیے گیا آسٹریلیا، تو اس کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے سبجیکٹ چوز کریں. آپ یعنی کہ اپنی ایم بی اے کی ڈگری اپنی مرضی سے ڈیزائن کریں. ورلڈ کو یہ اب پتہ چل گیا ہے کہ بھائی کوئی سے دو بندے ایک جیسے نہیں ہیں. یہ جتنی جلدی ہم ایکسیپٹ کر لیں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہے. ہم سارے کے سارے یہ اینیمل تیار کر رہے ہیں بالکل بندر اور ریچھ کی طرح. جی 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 یہ جیسے یہ نا فارما میں فارما میں پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن یہ اب آپ نے بتا دیا کہ پی ٹی سیل جیسے ادارے نے بھی یہ چیز کہہ دی کہ اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ خود ڈیزائن کریں. اب کیا ہو گیا، یہ چیز ورلڈ میں ہوتی چلی جائے گی. دیکھیں آنے والے وقت میں نا یہ اسکولنگ سب ختم ہو جانا ہے. ہونا یہ ہے کہ جہاں آپ نے جانا ہے ٹارگٹ کے لیے وہاں ٹیسٹ ہوا کرے گا، جو ٹیسٹ کلیئر کرے گا وہ اس میں ہو جائے گا، چاہے وہ جاب ہو، پروجیکٹس ہوں، کچھ بھی ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ اپنے پہ محنت کریں. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ سب کی طرح کا سلیبس پڑھنے کی؟ اگر آپ کا بچہ جو ہے یہ ساری چیزیں ایک سال میں ختم کر سکتا ہے جو کہ 10 سال کے سلیبس میں ڈیوائیڈڈ ہیں، تو 9 سال آپ اپنے بچے کے کیوں ضائع کروائیں؟ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے ایک دور میں کہا جب وہ میرے پاس انٹر میں تھا تو کہتا ہے میں پری میڈیکل بھی انٹر کرنا چاہتا ہوں، پری انجینئرنگ بھی کرنا چاہتا ہوں. لیکن ہمارے ادھر ایسا کوئی قانون ہی نہیں تھا. جب وہ نیوی میں گیا، نیوی کا سارڈ آف آنر بھی ہے، وہ امریکہ گیا، امریکہ میں وہاں پہ اس نے سارے ریکارڈ بریک کیے. ابھی دوبارہ اس کو میں کہا تھا یو کے بھیجا ہوا ہے ان لوگوں نے، جہاں اس کو یہ ٹائم ملا کہ یار وہ اپنا آپ دکھا سکتا تو وہ دکھا رہا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، یہ جو ہے نا پیرنتھیسس کے اندر جو لائن ہے یہی لکھنی ہے تم نے. اگر تم نے ایک لفظ بھی ایکسٹرا لکھ دیا تو تم نے گناہ کبیرہ کر دیا، تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. ارے یہ کون سی ایجوکیشن ہو رہی ہے؟ یہ جو میں نے شروع میں بولا یہ تو وہی بندر بنایا جا رہا ہے. تو ہمیں انڈیپینڈنٹلی اگر آپ کے 5 یا 6 بچے ہیں تب بھی آپ نے سب کا علیحدہ علیحدہ سلیبس بنانا ہے. تو جتنا جلدی یہ ایکسیپٹنس ہو سکتی ہے اتنا آپ کے بچے کے لیے بہتر ہو جائے گا. میں اگلی سلائیڈ پر آ جاتا ہوں. اگلی سلائیڈ. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی 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 شور شور شور. جی 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 جی. دیکھیں ہمارے ادھر ابھی تک کوالٹی ڈائلاگ تو آئے ہی نہیں نا کہ ہم اس میں اس لیول پہ جا سکیں کہ بچے کو ہم نیچے دکھا ہی نہیں رہے. صحیح ہوگی. اگر آپ نے اگزامپل ہی دینی ہے تو آپ نام ہٹائیں نا. اور جیسے میں نے کہا کہ فرسٹ پریورٹی تو یہ دیں کہ بچے کے آج اور کل کو بیان کر دیں. جہاں آپ نے نام لے دیا اب بچہ احساس کمتری کا شکار ہو گیا. چاہے میں نے کہا کہ سگا بھائی کیوں نہ ہو، سگی بہن کیوں نہ ہو جس کی آپ مثال دے رہے ہوں، آپ نے جو مثال دینی ہے وہ آپ نے مثال دینی ہے اسی بچے کی، اسی کے آج اور کل کو لے کے جانا ہے. تو دیٹس وائی میرا مشورہ یہی ہے، اس لیے کہ ہماری ابھی اتنی پریکٹسنگ نہیں ہوگی کہ ہم اس کو نام دیں. میں بڑے بڑے اس کو ٹیچرز کو جانتا ہوں، جب میں نے ان ٹیچرز کے سامنے دوسرے ٹیچر کی مثال دی تو آپ یقین کریں وہ ٹیچر آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. اس نے گالیاں دینا شروع کر دی اس ٹیچر کو کہ تم اس کی مثال مجھے دے رہے ہو، اس کو آتا کیا ہے، وہ جاہل ہے. ایون میرے بارے میں ایک یہاں کا وہ تھا
آپ کا ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان ایک ادارہ ہے، وہاں پر میرا سینئر پڑھا رہا تھا، تو میرے اسٹوڈنٹ نے اسے کہا کہ سر آپ یہ سوال صحیح نہیں کروا رہے، ایسے ہے. کہتے یہ تمہیں کس نے کہا؟ کہتے جی سر صغیر نے کہا. کہتے اسے آتا کیا ہے، اس نے زندگی میں اچیو کیا ہے؟ اچھا جو ٹیچر پڑھا تھے ان کی کراچی میں پوزیشن تھی اور میں ٹاپ 10 کا آدمی تھا، میری پوزیشن نہیں تھی. لیکن آپ خود سوچیں اس نے کمپیریزن کیا، تو وہ ٹیچر جو سامنے کھڑا ہوا ہوگا اور بعد میں وہ اتنا شرمندہ ہوا، وہ میرے گھر آیا میرے سے سوری کرنے وہ ٹیچر. میں نے کہا نہیں بس آپ غصے میں آ گئے تھے اور آپ ہمارے سینئر ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور میں نے کہا واقعی میں مجھے کچھ نہیں آتا، میں نے کہا میں تو ہر وقت سیکھ رہا ہوں. لیکن یہ کمپیریزن اتنی بری چیز ہے. ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو دیٹس وائی کوشش کریں کمپیریزن نہ کیا جائے. اگلی ہماری سلائیڈ ہے سلیپ ڈس آرڈر. کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو پڑھانے کے چکر میں اس کی نیند تباہ کر دیتے ہیں. میں بہت سارے پیرنٹس کو جانتا ہوں جو کہ نمبر کانشیس ہیں، وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں 2 بجے تک ہم نے یہ کروایا، اس کے بعد فجر سے پہلے اٹھا دیا اس کو، اس کے بعد یہ کروایا یار یہ تو اس کا مطلب ہے پڑھائی جو ہے وہ بچے کے لیے سزا ہے. اور واقعی میں آپ کسی بھی بچے، جتنے آپ لوگ ابھی میرے ساتھ رابطے میں ہوں، آپ کبھی اپنے بچوں سے پوچھ لینا چوائس لیں کھیلنے چلیں یا پڑھو گے، تو وہ بولے گا کھیلنے چلیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان کو ایجوکیشن سزا کے طور پہ دی ہوئی ہے. ایجوکیشن میں کہیں ہم نے پلیجر ڈالا ہوا ہی نہیں ہے. اس بیچارے کی نیند خراب ہو جاتی ہے، اس بیچارے کا کھانا خراب ہو جاتا ہے، اس بیچارے کے سوشل لائف ساری کی ساری تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں ہم لوگ. لیکن کیا ہے، ہمیں وہ نمبر چاہیے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ خاندان کا کوئی لڑکا لڑکی اس سے آگے ہوتا ہے، ہمیں بڑی بے عزتی فیل ہوتی ہے کہ جب وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے بچے کے کتنے نمبر آئے اور اس کے بچے کے کتنے آئے، ہمیں کتنا گلٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ. تو ہم اس میں اس بیچارے کی ہیلتھ سے کھیل جاتے ہیں، ہم اس کی صحت سے کھیل جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی نیند تباہ ہو جاتی. جب نیند تباہ ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ برین کے سارے فلٹر اس کے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایون آج میرے ایک سیشن میں مجھے ایک میرے کلائنٹ نے بتایا کہ جب صبح میرا بچہ اٹھتا ہے تو وہ سینس لیس ہوا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ نے اس کو نفسیاتی کر دیا. اور کئی میں نے بچوں کے بارے میں ایسے سنا ہے کہ سوتے میں بھی ہوم ورک بڑبڑا رہے ہوتے ہیں. اتنا زیادہ ہم نے ان کے برین کے اوپر یہ ساری چیزیں حاوی کر دیں کہ اس بیچارے کی نیند تو رہ ہی نہیں گئی. پھر وہ جو 3-4 گھنٹے سونے کی جو آپ مہلت دے رہے ہو اس قیدی کو، جو قیدی آپ کے ہاتھ چڑھ گیا ہے غلطی سے، وہ بیچارہ جو ہے وہ سوتے میں بھی وہی بڑبڑا رہا ہوتا ہے جو آپ نے اس کو سزا دی ہوئی ہوتی ہے. چونکہ ایجوکیشن تو آپ لوگوں نے سزا کے طور پہ دی ہوئی ہے اس کو. تو دیٹس وائی جو میرے پاس یہ جو تیسری بیماری سامنے آئی، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 27 سالہ جو میرا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق، تو تیسری چیز جو آئی ہمارے پاس وہ یہ آئی کہ ہم اس کی ہیلتھ سے کھیل رہے ہیں، یعنی کہ سلیپ ڈس آرڈر. اور اس میں مجھے لکھنا چاہیے تھا ڈائٹ ڈس آرڈر بھی، لیکن چلے میں سلیپ ڈس آرڈر پر ہی رہتا ہوں. تو اگر کسی نے اس میں سے کوسچن کرنا ہو تو ویل اینڈ گڈ. کسی نے کوسچن نہیں کیا؟ اچھا ہمارا ٹائم آؤٹ ہو جائے گا تھوڑی دیر میں، 40 منٹ ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ سے اسی طرح سے جیسے پہلے ہم لاگ ان ہوتے ہیں ہم اسی طرح سے ہو جائیں گے. اب میں چھوٹی سی انہی چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ جب میں دوبارہ لاگ ان ہوں گا تو پھر میں اپنے اگلی سلائیڈ دوں گا. اب کیا ہوتا ہے کہ جب بچے کی ڈیپ سلیپ نہیں ہوتی ہے تو جتنے آپ میں سے ڈاکٹر ہیں وہ سارے یہ جانتے ہوں گے جب ہم سوتے ہیں تو دماغ کے اندر جو کیشیے میموری، گاربیج میموری بن رہی ہوتی ہے ایکسٹرا کی، وہ نکل جاتی ہے. لیکن اگر ہماری نیند بہتر نہ ہو، جیسے یاد ہوگا جتنے بھی سائیکولوجیکل پیشنٹ ہوتے ہیں ڈاکٹر ان کو سلیپنگ پلز بہت ہیوی دیتا ہے کہ وہ کچرا نکلے دماغ سے. جب بچے کی پراپر نیند نہیں ہوتی
تو پورے دن کا جو یہ کیشے میموری کا گاربیج ہوتا ہے وہ اس کے دماغ میں لوڈ ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا گلوکوز لیول ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے اکثر بچے پڑھتے ہوئے سونا شروع کر دیتے ہیں، کیوں؟ وہ ایکسٹرا کا گلوکوز ان کو چاہیے ہوتا ہے اور ہم ان کو ویسی ڈائٹ دے نہیں رہے ہوتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کا بیہیویئر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک کیس آیا، وہ انٹر کی بچی تھی اور وہ اینٹی سائیکوٹک میڈیسن یوز کرتی تھی۔ میں نے اسے کہا بیٹا آپ کیوں یوز کرتی ہیں؟ تو اس نے بتایا جی میٹرک کے پیپر تھے اور مجھے یہ تھا 90+ % چاہیے تھی، تو میں نے بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا، تو اس وقت میرے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا، مجھے وائسز آنا شروع ہو گئے میرے دماغ کے اندر، مجھے ایسے لگتا تھا کوئی مجھے میسج دے رہا ہے کہ تم یہ کرو وہ کرو، تو میرا اپنے دماغ پہ کنٹرول ختم ہو گیا۔ تو پھر میں سائیکیٹرسٹ کے پاس گئی تو سائیکیٹرسٹ نے کہا کہ تم نے اپنی لمٹ سے زیادہ اپنے برین پہ سٹریس ڈالا ہے، اتنا آپ کی انرجی نہیں تھی، اتنا آپ نے پوٹیشیم نہیں دیا ہوا تھا، اتنا آپ نے گلوکوز نہیں دیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کی ایفیشنسی خراب ہو گئی اور اس نے رسپانس جو دینا شروع کیا وہ یہ ہیلوسینیشن کا رسپانس دینا شروع کر دیا اور آپ کو اس طرح کے وائسز آنا شروع ہو گئیں۔ اور ایسے اگر آپ کئی بچوں کے ساتھ ریلیکس ہو کے باتیں کریں تو کئی بچوں کو ایسی آوازیں آتی ہیں۔ اس میں مین فیکٹر کیا آ رہا ہے؟ اس میں مین فیکٹر یہ چیز آ رہی ہے کہ ہم نے ان کو ایک ڈیزیز دے دی، کون سی؟ سلیپ ڈس آرڈر والی ڈیزیز۔ تو یہ والی جو چیز ہے اس کو ہمیں بہت زیادہ کنسیڈر کرنا ہے، آرڈنری نہیں لینا اس میں سے کسی بھی چیز کو۔ یاد ہوگا جیسے بھی میں نے آج سیشن شروع کیا تو میں نے آپ سے کہا کہ میرا گمان ہے کہ آپ لوگوں نے چاروں لیکچر پہ اتنا ہی ہوم ورک کیا ہوگا، اس لیے کہ جب تک آپ اس پر پراپر کام نہیں کرو گے، آپ پراپر نوٹس نہیں بناؤ گے۔ تو ہماری بات ہو رہی تھی سلیپنگ ڈس آرڈر والی، تو اگلی ہماری ڈیزیز جو آتی ہے وہ آتی ہے آپ کی انڈیفائنڈ پرپز آف لائف، کہ جب تک ہم نے بچے کا پرپز آف لائف جو ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں کیا ہوا ہوگا تو پھر ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ ہم دوسرے کے لائف سٹائل کے مطابق اس کی ایجوکیشن ڈیزائن کر رہے ہوں گے، اس کے مطابق ہم اسکول چوز کر رہے ہوں گے، اس کے مطابق ہم سلیبس چوز کر رہے ہوں گے، اس کے مطابق ہم اس کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہوں گے، اس کے مطابق ہم اس کے ساتھ ووکیبلری یوز کر رہے ہوں گے، اس کے مطابق ہم جو ہے اس کو مثالیں دے رہے ہوں گے، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہوگا وہ پرپز آف لائف سے ریلیٹڈ ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے وداؤٹ پرپز آف لائف اس کو ایجوکیشن دلانا شروع کر دی تو وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل جو میڈیا کا حال ہو رہا ہوتا ہے کہ کسی جگہ ہوتا ہے تو وہ پردہ بھی ہے تو بقیہ لحاظ بھی ہے، کسی جگہ ہے تو بالکل ہی بے حیائی چل رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھتے ہیں ریٹنگ میں جو اوپر ہے ویسا پروگرام شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا اپنا پرپز آف لائف کوئی نہیں ہے۔ وہ کس پرپز آف لائف پہ چل رہے ہیں؟ وہ ریٹنگ والے پرپز آف لائف پہ چل رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچے کا پرپز آف لائف صحیح ڈیزائن نہیں کیا ہوا تو کیا ہو رہا ہوگا؟ ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے اس کو
کس طرح کی تعلیم دینی ہے، ہم نے اس کے لیے کون کون سی کتابیں خریدتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ایجوکیشنل ڈیزیز ہے جو کہ پچھلے 27-28 سالوں میں مجھے فیس کرنی پڑی. جب میں اس کو مثالیں دے رہا ہوتا بچوں کو، جب میں ریفرنس بکس کے ان کو حوالے دے رہا ہوتا، تو ان کا پرپز آف لائف ہی چینج تھا بالکل ہی. تو اس سے بچہ کنفیوز ہونا شروع کر دیتا تھا. تو جب تک آپ ویل ڈیفائن پرپز آف لائف نہیں دیں گے بچے کو، تو بچہ کنفیوزڈ رہے گا. یہ کنفیوژن بچے کی بیماری ہے، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ ایجوکیشنل ڈیزیز ہے. اس میں کسی نے کوئی کوسچن کرنا ہو؟ کوئی کوسچن نہیں آیا. اب میں آ رہا ہوں اگلی ڈیزیز کی طرف. اگلی ڈیزیز ہے ہماری کوسچنز آر ناٹ الاؤڈ. آپ اسکول میں دیکھیں، آپ گھر میں دیکھیں، آپ کسی بھی جگہ دیکھیں، اسکول میں بچہ ٹیچر سے کوئی کوسچن کرے، جب وہ ریڈ کر رہی ہو یا کچھ بھی کر رہی ہو، تو کہتے ہیں ابھی میں پڑھا رہی ہوں. چلے صحیح ہے. جب اس نے پڑھا لیا، کوسچن آنسر شروع ہوئے، ٹائم شارٹ ہے میرے پاس، مجھے جواب بھی لکھوانے ہیں. کون سے سوالوں کے جواب لکھوانے ہیں؟ جو اس ٹیچر نے خود سے بنائے ہوئے ہیں یا اس چیپٹر کے آخر میں ہیں. ان سوالوں کے جواب ٹیچر نہیں دیتی جو آگے سے اسٹوڈنٹ پوچھ رہا ہے. اگر غلطی سے 2 دفعہ اسٹوڈنٹ کوسچن دہرا دیتا ہے تو ٹیچر کہتی ہے بہت زیادہ سوال شروع نہیں کر دیے تم نے، تم دوسروں کی طرح چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے. یہی چیز گھر پہ ہوتی ہے. بچہ اگر 3 دفعہ سوال پوچھ لے تو پڑھنا نہیں ہے، تم نے سوال ہی سوال کرتے رہنے. ارے سوال کے اندر ہی تو پڑھائی ہے. اگر آپ کا بچہ روزانہ 5 نئے سوال نہیں کرتا تو آپ بھول جاؤ کہ آپ اس کو کوئی ایجوکیشن دلوا رہے ہو. اگر آپ اپنے بچے کو ایجوکیشن دلا رہے ہو تو بچے کے ذہن میں سوالات کی پنیری لگ جانی چاہیے ہے، بارش ہونی چاہیے اس کے اندر سوالوں کی. ایک ایک چیز پہ ہونا چاہیے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، ایسا ہو جائے تو کیا ہے، اس کی جگہ یہ کر دیں تو کیا ہو جائے گا، اگر ایسا کر دیں تو کیا ہو جائے گا. یہی اس کا علم ہے، یہی اس کا نالج ہے. جب اسکول میں کالج میں شٹ اپ کال دے دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں نالج کو کراس کر دیا گیا. جب گھر پہ شٹ اپ کال دے دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے نالج کو گھر پہ بھی کراس کر دیا گیا. تو وہ بچہ پڑھے گا کہاں سے؟ جب تک اس کے دماغ کے اندر نئے پیدا ہونے والے سوالات کا آپ جواب ہی نہیں دو گے تو یہ بچہ پڑھے گا کہاں سے؟ آپ نے تو اسے وہی بنایا جو میں نے شروع میں بولا، وہ والا بندر، وہ والا ریچھ، وہ والا ہاتھی جو آپ کے ڈنڈی کے اشارے پہ چل رہا ہوتا ہے. آپ نے اشارہ کیا تو بیٹھ جائے گا، آپ نے اشارہ کیا تو ڈانس دکھائے گا، آپ نے اشارہ کیا تو چھلانگے مارے گا. وہ خود سے کیا کرنا چاہتا ہے، وہ خود سے کیا چیز تخلیق کرنا چاہتا ہے. اور یہی ہوتا ہے جب وہ جاب پہ جاتا ہے. جاب پہ اس کا باس کہتا ہے یہ کرنا ہے تم نے، وہ وہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ چینج کر دیتا ہوں اس کو ایسے. یعنی کہ یہ غلام کی سوچ سے آپ نے شروع کیا اور غلام کی سوچ رکھتے رکھتے ہی وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے.
تو یہ ایجوکیشن سسٹم ایک اور ڈیزیز دے رہا ہے. وہ ڈیزیز کیا ہے؟ وہ ڈیزیز ہے کوشچن آر ناٹ الاؤڈ. اس میں کوئی کوشچن کرنا ہو آپ نے؟ جی ضیاء بھائی. جی 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 کوشچن کریں. جی 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 جی. اچھا سوال پوچھنے پہ کلاس سے نکال دیا. انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ. صحیح 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 ہے. جی جی. دیکھیں ٹیچر کا کوسچن پوچھنے پہ کلاس سے نکالنا تو میرے لیے بہت سرپرائزنگ ہے کہ دیکھیں کہ اس کو اتنا بھی. ہاں ہاں ارے یونیورسٹی کیا چھوڑے، میرے جو سیشن ہوتے ہیں اس میں نہیں ہونا چاہیے ایسے. ایک لمٹ ہے. ہاں اس نے غیر شرعی کر دیا، تماشا بنانا شروع کر دیا تو وہ پھر ایس او پیز آ جاتی ہیں. لیکن اگر سوال ہو، دیکھیں آپ کو ایوریج سے ایوریج سوال کی وجہ سے بھی کوئی نہ کوئی علم کی بات آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. یہی تو ٹیچر کا آرٹ ہوتا ہے. بیسیکلی سوال کا مطلب ہوتا ہے اپنے ساتھ انوالو کرنا. ابھی آپ جتنے بھی لوگ ہیں کوئی کوسچن کریں گے، آپ لوگوں نے ابھی پیرنٹنگ اتنی تھوڑی اسٹڈی کی ہوئی ہوگی الحمدللہ جتنی میں نے کی ہوئی ہوگی. تو کیا ہوگا، وہ بیسیکلی میں آپ کو اپنے ساتھ انوالو کر رہا ہوتا ہوں. اسی کا اگینسٹ جب آپ اسے کلاس سے نکال دو گے، جب آپ اسے شٹ اپ کال دو گے، تو بقیہ جو تھے تھوڑا سا انوالو ہونا بھی چاہ رہے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ انوالو نہیں ہوں گے. تو میرا خیال تھے کوسچن تو لازمن ہونا چاہیے. یاد ہوگا صفہ پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے تو مکالمہ تھا، ڈائلاگ ٹیچنگ تھی. دنیا کی سب سے بہترین ٹیچنگ ڈائلاگ ٹیچنگ ہے. رچرڈ فیمین نے کیا کہا تھا؟ جی جی بولیے گا. وعلیکم السلام. آواز کٹ گئی. جی 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 کوشچن بتائیے گا. اس میں کوشچن کیا ہے آپ کا؟ جی جی. اچھا میرا خیال تھا آپ کو میری آواز نہیں آ رہی. ہاں دیکھیں اسی چیز کو ہم یہاں پہ نا ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا اس میں چیز کیا ہونی چاہیے ہے، ہونا یہ چاہیے ہے کہ ہمیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا رچرڈ فیمین یہ کہتا ہے کہ میں بہت سارے لیکچرز دے رہا تھا لیکن اس کا رزلٹ نہیں آ رہا تھا. پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ڈائلاگ ٹیچنگ شروع کی اور پھر مجھے رزلٹ ملنا شروع ہوا. اور یہی جیسے میں نے بتایا کہ ہم تو اتنا پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی دیکھ چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ڈائلاگ ٹیچنگ کیا کرتے تھے. تو کیا ہے کہ کوشچن جو ہے وہ روکنا بچے کا، چاہے وہ کوئی بھی عمر ہو، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو علم دینا ہی نہیں چاہتے. یہاں اس کا دوسرا جملہ لے لیں، آپ کے پاس علم ہے ہی نہیں.
اس لیے کہ جتنے بھی پرانے دور میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو علم دیتے تھے وہ ڈائلاگ ٹیچنگ ہی کرتے تھے. اب آ جاتے ہیں ہم اگلی ڈیزیز کی طرف. پور ریسرچ اباؤٹ ٹاپک. کیا ہوتا ہے کہ ہم جب سبجیکٹ پڑھا رہے ہوتے ہیں, جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ کہا کہ کیوں نہیں جواب ملتا, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگلے کے پاس جواب نہیں ہوتا. تو اس کو تھوڑا سا اس طرح بھی سمجھیے گا کہ چاہے ہم ٹیچر ہوں چاہے ہم پیرنٹ ہوں, ہم ریسرچ کے بغیر پڑھا رہے ہوتے ہیں. حد سے حد ہوئی تو کتاب کے پیچھے جو تھوڑا بہت سولوشن دیا ہوا ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم صرف اسی کو پڑھ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں. ہونا کیا چاہیے ہے کہ ہمیں ہر طریقے سے اس ٹاپک کو ختم کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل کہ اگر کیمسٹری کو کیپٹل سی سے لکھیں اور اسمال سی سے لکھیں تو کیا ہوتا ہے, صرف حالانکہ یہ کیا علم اللسان کی بات آ جائے گی, لیکن اس پر ریسرچ کرنا. اگر درمیان میں جو ہے پنکچویشن چینج کر کے ڈیفینیشن نکالی جائے تو کیا ہو جائے گا. اگر ریشو کی فارم میں کوئی فارمولا لکھا جا رہا ہے تو اوپر والے کو پہلے سالو کریں, نیچے والے کو بعد میں کریں, یا نیچے والے کو پہلے کریں اوپر والے کو بعد میں کریں, تو پکچر میں کیا فرق آ جاتا ہے. صحیح ہے. کمپلیٹ ریسرچ جب تک نہیں ہوگی تو پھر آپ سبجیکٹ کے اندر جان ہی نہیں ڈال سکتے. پھر آپ کیا کرتے ہو کہ بچے کو اس سبجیکٹ سے خائف کر رہے ہوتے ہو. تو پور ریسرچ کی وجہ سے بھی بچہ جو ہے وہ اس چیز سے خائف ہو رہا ہوتا ہے. جیسے ہمارے میتھمیٹکس کے زیادہ تر جو ٹیچر تھے وہ اتنا انجوائے کرواتے تھے کہ کھیلتے تھے میتھمیٹکس سے. حالانکہ سوچا یہ جاتا ہے میتھمیٹکس ایک ڈرائی سبجیکٹ ہے. کس نے کہا یہ ڈرائی سبجیکٹ ہے؟ تو ایک ڈیزیز یہ ہے کہ ہمارے پاس اس سبجیکٹ کی ریسرچ ہی نہیں ہوتی, اور ہم وہ جو ہے سبجیکٹ لے کے بچے کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, چاہے وہ ہم ٹیچر ہوں چاہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں پچھلے دنوں کیا ہوا, کراچی میں انہوں نے کہا جی آئی ٹی ہر ایک نے پڑھنی ہے. تو کراچی کے ایک کالج میں آئی ٹی کا کوئی ٹیچر نہیں تھا, تو اردو کی ٹیچر کو کہا تم ہی جا کے پڑھا دو, صرف پڑھانی تو ہے, اس کے تو نمبر پرسنٹیج میں کاؤنٹ بھی نہیں ہوں گے. ہم یہ کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کہ اس کا سبجیکٹ پہ کنٹرول ہی نہیں ہے, کمانڈ ہی نہیں ہے. اس نے یار صرف کتاب دے کے نوٹس ہی تو لکھوانے ہیں. میں کئی سینٹروں کو جانتا ہوں جنہوں نے صرف شکل اچھی ہونے کی وجہ سے ٹیچر کھڑا کر دیا, کہتے ہیں یار اسمارٹ ٹیچر ہو, بچے ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں. یہ ایک کیا ہے ڈیزیز کریٹ ہو گئی ہے ہمارے, اور اس میں ہم بھی برابر کے حصے دار ہیں, کیونکہ ہم بھی جب بچے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو جتنے بھی آپ لوگ موجود ہو آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس سبجیکٹ پہ ریسرچ کر کے اپنے بچے کو پڑھاتا ہو. اس لیے کہ اگر کتاب کے چیپٹر کے پیچھے غلط اگزامپل ہوگی تو غلط طریقے سے بچے کو سالو کروا دیا جائے گا. کراچی میں ایک دفعہ بی ایس سی کا پیپر ڈیزائن ہوا, تو پیپر دیکھ کے میں نے کہا کہ یہ نا کسی فیمیل ٹیچر نے بنایا ہے. تو میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں کہتے ہیں جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا فیمیل ٹیچر زیادہ تر جو ہے نا وہ سالو ایگزامپل پیپر میں دیتی ہیں تاکہ ان پر بات نہ آ جائے, کہ اس لیے کہ سولوشن ساتھ دینا پڑتا تھا. تو ہم کیا ہوتا ہے کہ پیچھے اگر چیپٹر کے پیچھے غلط ایگزامپل ہے تو غلط ایگزامپل سے ہی پوری ایکسرسائز سالو کروانے کی کوشش کر دیں گے. یہ زحمت نہیں کریں گے کہ 2 3 4 ریفرنس کتابیں اس کے ساتھ پڑھ لی جائیں اور دیکھا جائے کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کیا اس ٹاپک کی ہسٹری ایسے ہی ہے یا نہیں ہے. یہاں کراچی کے ایک بہت مایہ ناز ٹیچر ہیں, انہوں نے ایک دفعہ ایک سوال غلط کروایا,
تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک فوٹو اسٹیٹ دی سولوشن کی باہر کی کتاب کی, اور میں نے کہا کہ میرا نام نہیں لینا اور صرف یہ کہہ دینا تاکہ بقیہ کا سب کا بھلا ہو جائے. تو ان کو جب وہ دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں. انہوں نے کتاب کے پیچھے کی ایکسرسائز کا ایگزامپل دیکھا, دیکھو ایسے ہی ہوا ہوا ہے, حالانکہ وہ ایگزامپل غلط ہوئی تھی. یہ ایک بہت بڑی ایجوکیشنل ڈیزیز ہے ہماری کہ ہم پور ریسرچ کے ساتھ پڑھاتے ہیں. کوئی کوشچن ہو؟ ضیاء الدین مناس. ماشاء اللہ. صحیح ہے, صحیح ہے. جی جی. دیکھیں یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت اچھا کوشچن آ گیا نا آپ کا, اس کو ہم ایکسپلین کریں گے تو آپ انجوائے کریں گے. دیکھیں, جب آپ کو سبجیکٹ پہ کمانڈ ہوگی تو ڈیلیوری خود بخود اچھی ہو جائے گی. میں نے جتنے ریسرچرز کے ساتھ کام کیا ہے, چاہے وہ سبجیکٹ کی ہوں, آرٹ اینڈ کرافٹ کی ہوں, کسی کے بھی ہوں, جب ان کو کمانڈ تھی تو وہ کھیلتے تھے اس کے ساتھ. جیسے بھی میں نے آپ کو بات بتائی کہ وہ کوسچن پڑھ کے بتایا کرتے تھے غلطی کیا ہے. میں فلوئڈ ڈاکٹر رانا خالد تھے, اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ جنت نصیب کرے, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو ان کے انڈر کچھ لوگ ایم فل کر رہے تھے, وہ آ رہے تھے تو میں اٹھنے لگا, چونکہ وہ میرے سینئر تھے. کہتے ہیں صغیر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا سر سینئر آ رہے ہیں, ان کو آپ کو کام کراؤں. کہتا ابھی دیکھو میں ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں. وہ جیسی دروازے میں سلام دو ہوئی تو کہتے ہیں کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں سر وہ کام کیا تھا, چیک کروانا تھا. کہتے ہیں کہ تیسری لائن میں جو سگما ہے وہ تم نے 10 سے بڑا لکھا ہے چھوٹا لکھا ہے؟ اس نے کہا سر چھوٹا لکھا ہے. کہتے ہیں اس کی وجہ سے تمہارا آنسر تو یہ والا آ گیا ہوگا. اس نے کہا یس سر. کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں آنا چاہیے تھا, یہ آنا چاہیے تھا. اور آپ یقین کیجئے گا وہ ایک ایکویشن 37 پیجز پر تھی. تو وہ بندہ کھیلتا تھا میتھمیٹکس سے. تو جب آپ کو سبجیکٹ پہ کمانڈ ہوگی تو کانفیڈنس بھی آئے گا, ڈیلیورنگ سٹائل بھی بن جائے گا. لیکن اگر آپ کے سبجیکٹ پہ کمانڈ نہیں ہوگی تو پاسبل ہی نہیں, پھر آپ ڈرامے بازی کر رہے ہوگے. جی 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 جی. ایک مجھے بات چھوٹی سی بتائیں, نہیں ایک مجھے بات بتائیں. آپ نے مجھے کہا کہ جیسے ہاؤس جاب ہوتی ہے ویسے ہی ان کا ہو. یہ جو جن بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کے ساتھ تو کھیل گیا نا وہ, صحیح ہو. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے, جب وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہا ہو تو اسی وقت ان ٹیچروں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دے. صحیح ہوگی, تاکہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ کس طرح سے یہ چیز کی جاتی ہے. اس لیے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں تو کہتا ہوں جو غلط ایجوکیشن دیتا ہے اسے ہینگ کر دینا چاہیے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے, چونکہ جتنوں کے ساتھ وہ پھر وہ کرے گا کام وہ اتنوں کو غلط کرے گا. اگر ڈاکٹر بننا ہے تو غلط ڈاکٹر بنے گا, اگر انجینئر بن رہا ہے تو غلط انجینئر بنے گا. جس بھی فیلڈ میں جائے گا وہ غلط ہی ہوگا. تو اس وجہ سے یہ چیز. جی جی جی, نہیں بولے بولے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں
بالکل ہے، ورلڈ میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے ٹیچر بننا ہے تو آپ کو ایجوکیشنل سائیکالوجی پہ کام کرنا پڑے گا. آپ کو یہ سارے ریسرچ جو ہے، آپ کو ہر ٹیچر کو ریسرچ آنی چاہیے. یو کے اندر یہ جو تھا آپ کا یہ ہے موٹر وے جو ہے آپ لوگوں کی اسلام آباد والی، اس کے جو وہ ہے انچارج ہے، اس کو پی ایچ ڈی کے لیے انہوں نے یو کے بھیجا، تو یہ اپنے فیملی کے ساتھ گیا ہوا تھا. کہتا ہے میرا بچہ مونٹیسری یا اس ٹائپ کی کسی اس میں تھا، اور اسے وہ پروجیکٹ دیا کرتے تھے. کہتا ہے وہاں چھوٹی سی کلاس سے پروجیکٹ بیس ایجوکیشن ہے. ہمارے ادھر ایم ایس سی کے اندر اللہ خوش رکھے این ای ڈی کے جو وائس چانسلر تھے، میں اور وہ ایک جگہ پہ پلیٹ فارم پہ بول رہے تھے. میں ان سے پہلے بول کر گیا کہ جی ریسرچ چھوٹے لیول پر بھی ہونی چاہیے. میرے بعد وہ آئے تو کہتی صغیر صاحب کی بات کو میں ایکسیپٹ نہیں کرتا، ریسرچ صرف ان کو کرنی چاہیے جنہوں نے پی ایچ ڈی کرنا ہو. تو آپ کو پتہ ہوگا این ای ڈی کی پبلیکیشن ہے ہی نہیں، زیرو پبلیکیشن ہے. ہماری اتنی بڑی یونیورسٹی جہاں کی زیرو پبلیکیشن ہے. اسی وجہ سے وہاں سے انوینشنز ہی نہیں آتی ہمارے پاس. رٹے والے ہم انجینئر تیار کرنے لگے ہوئے ہیں. آپ یقین کیجئے گا این ای ڈی کے پوزیشن ہولڈر جب میرے پاس آتے ہیں نا تو افسوس کرنے کو دل کرتا ہے. جنرل ٹائر میں میرا اسٹوڈنٹ جو تھا وہ ڈائریکٹر تھا، وہ انٹرویو کر رہا تھا، اس نے سارے کے سارے این ای ڈی کے لڑکے فیل کر دیے تھے. کہتے ہیں یار تم لوگوں کو آتا جاتے ہی کچھ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جیسے ٹیچر نے پڑھایا ویسے پڑھا ہوا تھا، ریسرچ کی عادت ہی نہیں ڈالی ہوئی تھی. تو بہت بڑا رول ہے کہ آپ بچے کو ریسرچ بیس پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے. ہم آ جاتے ہیں اگلے ٹاپک پر. یو ویلکم. اگلا میرا جو ہے ایجوکیشنل ڈیزیز جو ہے وہ ہے کہ انڈسٹریل بیس ایجوکیشن. آپ تھوڑا سا دیکھنا شروع کریں پچھلے کچھ عرصے میں ڈگریاں کیسے کیسے چینج ہوئی ہیں. ایم بی اے ہو گیا، ایم بی اے مارکیٹنگ ہو گیا، ایم آئی ایس ہو گیا، صحیح، سی اے ہو گیا، اے سی سی اے ہو گیا، آئی سی ایم اے ہو گیا. یہ ساری اگر دیکھیں تو انڈسٹری بیس ایجوکیشن ہوتی گئی. ہماری ایجوکیشن کریکٹر بیس ختم ہو گئی. آپ پوری اپنی جو پریزنٹ ڈگریاں چل رہی ہیں مجھے کہیں بتا دیں کریکٹر پہ کام ہو رہا ہو. میں کئی یونیورسٹیوں میں لیکچر دینے کے لیے جاتا ہوں، سیشن دینے کے لیے جاتا ہوں، کہ اگلے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کا کریکٹر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے کچھ بھی. کسی کی فیملی نے انڈیویجولی محنت کر دی تو کر دی، ورنہ وہاں پہ کریکٹر پہ کچھ وہ نہیں ہے. آپ نے اس میں دیکھا ہوگا، آپ نے یوٹیوب میں سیمی نیوڈ ڈانس آپ کی یونیورسٹیوں میں ہوا ہے. آپ ابھی ڈالیں یوٹیوب پہ، آپ دیکھیے گا. یہ میں غلط نہیں کہہ رہا. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی ایجوکیشن کو انڈسٹری سے جوڑ دیا. پیسے کیسے کمانے ہیں، ایک سے ایک میتھڈ. میرے پاس ایک لڑکا آیا، سی اے کیا ہوا تھا اس نے، میرا اسٹوڈنٹ ہی تھا. میں نے کہا تم لوگ کرتے کیا ہو؟ تو کہتا ہے کہ ہم ان کو ٹیکس بچانے کے طریقے بتاتے ہیں نا. میں نے کہا یہ تو دھوکہ ہوا. کہتے اسی چیز کے وہ مجھے پیسے دیتے ہیں. کہتے اور ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ٹوٹل اپنی ایجوکیشن کو جو ہے وہ ہم نے جوڑ دیا کس سے؟ انڈسٹری سے. یہ بہت بڑی ڈیزیز کریٹ ہو گئی. ہونی کیا چاہیے؟ کریکٹر بیس ایجوکیشن. پرانے دور میں اگر آپ دیکھو تو ایجوکیشن کا مطلب ہی یہ تھا. پرانے دور میں جتنے لوگ تھے سارے انٹرپرینور تھے. وہ خود سے کیا کیا کرتے تھے؟ بزنس کیا کرتے تھے. جو تعلیم تھی وہ تو کریکٹر بنانے کے لیے تھی. آج ہم نے کتنا الٹا کام کر دیا. ہم نے تعلیم کو کمائی کے دھندوں پہ لگا دیا. تو جس کی وجہ سے آج اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ارد گرد جو ہیومن کی شکل میں اینیمل نظر آ رہا ہے اس کا کریکٹر کسی بھی طریقے سے نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے وہ پیشنٹ بن گیا ہے. اس میں کسی نے کوئی کوشچن پوچھنا ہو؟ جی 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 ہوں
دیکھیں دو باتیں یہاں آ گئی نا. دیکھیں دو باتیں آ گئی. دیکھیں آپ کی بات کو میں کلیئر کرتا ہوں نا. دیکھیں ایک ہوتا ہے ایجوکیشن کریکٹر بیس. اگر اس کا بیس کریکٹر اور ساتھ میں آپ جہاں یوز کریں یار صحیح. ایک الیکٹریسٹی آپ کے گھر میں دے دی گئی, آپ بولیں نہیں جی اس کو صرف ناچ گانے کے لیے استعمال کرنا ہے ہم نے. یار یہ تو الیکٹریسٹی ہے نا بھائی. تو جب آپ کریکٹر بیس ایجوکیشن کریں گے تو یہ تو بائی پروڈکٹ ہے سارا کا. کیا پرانے دور کی ریسرچ آج کے دور کی ریسرچ سے کم تھی؟ آج تو 1% بھی اس کا ریسرچ کر لیول نہیں ہے. بغداد کی تلوار جو تھی, جیسا لوہا بنایا جاتا تھا, جیسے ہیرے تراشے جاتے تھے, جیسے میتھمیٹکس پیرامڈز میں یوز ہوئی ہے, آج تو اس کا 1% بھی نہیں ہے. تو یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ کریکٹر بیس ایجوکیشن کرنے کی وجہ سے انڈسٹری کے پروجیکٹ رک جائیں گے. میرا خیال سے بڑھ جائیں گے. جب ہم کریکٹر بیس ایجوکیشن نہیں کرتے تو ناچ گانے شراب وراب میں جتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے اور جتنا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے, یہ سارا بچے گا تو انڈسٹری اوپر جائے گی. تو دیٹس وائی ہونا کریکٹر بیس چاہیے ہے. نہیں ہے تو پریزنٹلی ایک بہت بڑی ڈیزیز ہے. پھر اگلی چیز آ جاتی ہے کہ ٹیچنگ بائی پین ناٹ پلیجر. ہمارے ادھر یہ کانسیپٹ ہے کہ جب بھی پڑھانا ہے تو غصہ ضروری ہے. ڈنڈا ٹیچر نے لازماً کلاس میں رکھا ہوا تھا, چھوٹی کلاس میں. کیوں بھائی رکھا ہوا ہوتا ہے؟ یا شاؤٹ کی آواز تو آپ کو آئے گی آئے گی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو فریکوینسیز کے لحاظ سے بتایا, 8 اور 13 ہرٹز کی فریکوینسی جو ہوتی ہے یہ میڈیٹیشن فریکوینسی کہلاتی ہے. 14 سے 30 کے درمیان کی جو ہوتی ہے پرابلم سالونگ ہوتی ہے. فیئر والی جو ہے وہ 90 ہرٹز کراسنگ کرتی ہے. اور جب بھی آپ یہ کرتے ہو تو آپ فیئر فریکوینسی کراس کر جاتے ہو جب آپ شاؤٹ کرتے ہو. کبھی کان مروڑ دیا, کبھی ہاتھ اوپر کر کے کھڑا کر دیا, کبھی کلاس سے باہر کھڑا کر دیا, کبھی مرغا بنا دیا, کبھی اسٹک سے پٹائی کر دی. یعنی کہ ہم پلیجر سے پڑھا ہی نہیں سکتے. ہمارے ایک ٹیچر تھے, اس میں تھے فارمیسی میں, ریٹائرڈ ہو گئے تھے, صرف شوقیہ پڑھانے کے لیے آتے تھے. ان کا بیٹا پروفیسر تھا تو کیمپس میں ان کو گھر ملا ہوا تھا. پہلے وہ تھے, پھر ان کے بیٹے کو مل گیا. آپ یقین کریں 3 گھنٹے کا لیکچر دیتے تھے, کسی کا دل نہیں کرتا تھا اٹھ کے جانے کا. ابھی کسی جگہ پہ میرا سیشن تھا 4.5 گھنٹے کا, تو میں نے درمیان میں بریک نہیں لیا. اس کی کرونا کی وجہ سے کہ چائے وغیرہ تو استعمال نہیں کریں گے ہم لوگ. تو الحمدللہ میں نے اینڈ پہ ان سے پوچھا کہ ڈسٹرب تو نہیں ہوئے؟ کہتے نہیں, ابھی 3 گھنٹے اور چلتا تو مزہ آتا, سیکوینس ٹوٹتا نہیں. کس نے کہا ہے کہ پلیجر سے پڑھائی نہیں ہوتی یار؟ میرا خیال سے پڑھائی ہوتی ہے. پین سے تو سزا دی جاتی ہے. تو ہم نے کیا کر لیا, اس کو ہوم ورک کرا رہے ہیں تو اس کا کھانا بند کیا ہوا ہے. جب تک ہوم ورک نہیں کرے گا کھانا نہیں ملے گا. اس کا کھیلنا بند کیا ہوا ہے, اس کا باہر نکلنا بند کیا ہوا ہے. یعنی کہ جتنے بھی پین کے میتھڈ ہیں, ایون حفظ کرواتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رکشے کی پیچھے والی لوہے والی ڈنڈی سے مارتے ہیں یار بچوں کو. یا آپ قرآن سے محبت کریٹ کر رہے ہو یا قرآن سے بھگا رہے ہو بچے کو. وجہ یہ ہے کہ کبھی سیکھی ہی نہیں یہ ساری چیزیں, کہ پین سے پڑھائی ہوتی ہی نہیں ہے. آپ بولو نا 5% ہوگی سر, کچھ تو حصہ ڈال دیں. میں بلنٹلی کہہ رہا ہوں, یہ میرا جو ہے 28 ایئر ایکسپیرینس ہے کہ پین سے پڑھائی ہوتی ہی نہیں ہے. پین سے صرف آپ بندر اور ریچھ کی طرح ناچنا سکھا سکتے ہو اس کو. ہمارے ٹیچر تھے, دیکھیں ذہن میں نام آ جائے گا, ڈاکٹر شائستہ زیدی کے بیٹے تھے, فرسٹ مسلم پی ایچ ڈی تھے کمپیوٹر سیمولیشن کے. تو انہوں نے میرے کو بتایا, کہتے ہیں کہ میں یو کے میں کر رہا تھا پی ایچ ڈی اپنا کمپلیٹ, تو مجھے پتہ چلا میری بیوی یہاں بیمار ہے نا پاکستان میں. تو میں پریشان تھا, میں اپنے کمرے کے باہر واک کر رہا تھا, تو ہمارا آخری پیپر ابھی رہ گیا تھا. کہتے ہیں باہر ٹیچر آ گئے نا, تو انہوں نے دیکھا, کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا ایسی ایسی بات ہے.
کہتے ہیں ایسا کرو تم نا فریش ہو کے میرے پاس آ جاؤ. تو فریش ہو کے میں گیا تو کہتے ہیں کہ ریلیکس ہو. کہتے ہیں میں نے کہا, کہتے ہیں یہ لو پیپر کر لو اپنا. کہتا ہے ٹینشن میں تم کیسے یہاں رہ سکتے ہو. اسی طرح ساؤتھ کوریا میں میرے لڑکے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ ایک دن ہمارا ٹیچر آیا تو اس نے کہا تم لوگ مجھے بہت ٹائرڈ لگ رہے ہو, چلو آج ایسا کرتے ہیں سارے پکنک پہ جاتے ہیں. اس نے اپنی فیملی بلائی گھر سے. کہتے ہیں تم لوگ یہاں چھڑے اکیلے رہتے ہو تو اچھا نہیں ہے کہ چلو فیملی ہونی چاہیے ساتھ. اس اپنی فیملی بیوی بچے اور ان کو لے کے چلا گیا بیچ پہ, پورا دن وہاں گزارا ان لوگوں نے. کہتی ہیں کہ اگلے پورے دن میں ہمارا وہ کام ہو گیا جو پورے ہفتے میں نہیں ہوتا تھا. تو بھائی پین سے کبھی پڑھائی نہیں ہوتی, پین سے صرف سزا ہوتی ہے, وہ بھی ان جیلوں میں ہوتی ہے جو جاہل ممالک کی جیلیں ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کئی تاریخ میں عالم جو ہیں وہ جیلوں سے نکلے ہیں. ایک دور ایسا بھی آیا تھا مسلمانوں میں کہ جتنے بھی حکمران تھے مسلمانوں کے وہ سارے وہ تھے جو ایک دور میں قیدی رہ چکے تھے ہمارے پاس. ایسی تبلیغ ہے ہماری تو. لیکن کیا ہے, جیسے میں نے شروع میں کہہ دیا کہ صرف میرا گمان ہے کہ آپ لوگ ہوم ورک کرتے ہو کہ صرف یہ 1-1.5 گھنٹے کا لیکچر سن کے اس کو بند کر دیتے ہو کہ نہ سر سے دوبارہ بات کریں گے نہ ایسا ہوگا. تو پین سے کبھی پڑھائی نہیں ہو سکتی. کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہو تو ویل اینڈ گڈ, ورنہ میں اگلی سلائڈ پہ جاؤں گا. کسی نے کوشچن نہیں کرنا. صحیح ہو گیا. ابھی دوبارہ سے اگر ٹائم آؤٹ ہوگا تو ہم دوبارہ سے لاگ ان ہو جائیں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ اس نے ٹائم آؤٹ دے دیا ہے ہمیں انشاءاللہ. اچھا جی, اگلی سلائیڈ میری کہتی ہے کہ ٹو مچ ہوم ورک, کہ ہم جو ہے وہ بہت زیادہ ہوم ورک دیتے ہیں اسکولوں میں بھی, اور ویسے ہمارے گھروں میں بھی یہی کانسیپٹ ہے. ہوم ورک تو ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ ٹیچر کا آرٹ ہونا چاہیے کہ وہ کلاس میں ٹاپک کو ختم کرے. آپ پھر یہ بولیں گے کہ اتنا بڑا سلیبس ختم ہی نہیں ہو سکتا تو بڑا سلیبس کیوں رکھ رہے ہو, نہ رکھو. بچے کو سوچنا سکھانا ہوتا ہے, رٹے لگوانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ بچے کو صرف کوئی ایک سوال ایکسرسائز کا کرواؤ, لیکن طریقے سے کرواؤ, جو میں نے پیچھے بولا ریسرچ بیس کرواؤ, پوری ایکسرسائز کر کے لائے گا. میں نے اپنے یہاں اس میں فرسٹ ایئر کے اندر فرسٹ پرنسپل کے ذریعے سوال کروائے جاتے تھے نا, ایک ٹاپک تھا. میں نے وہ سوال کیے مغرب کی اذانوں سے پہلے, اور میں نے 72 کوسچن کرنے کو دیے, اور میں نے کہا اگلے دن نا میرے پاس جمع کروا دیجیے گا. آپ یقین کیجئے کہ مغرب کے فوراً بعد بچوں نے مجھے اسائنمنٹ جمع کرانا شروع کر دی تھی. میں نے کہا یار میں نے تو آپ سے کہا تھا کل. وہ کہتے سر ہوتا گیا, تو ہم نے کہا چلیں سر کے پاس چلتے ہیں, جمع ہی کرا کے آ جاتے ہیں. یہ کس نے کہا کہ ایک ایک سوال پکڑ کے سولو کرانا ہوتا ہے, پیرنتھیسس لگوا کے آنسر لکھوانے ہوتے ہیں. کون سی ایجوکیشن ہے بھائی, کس ایجوکیشن میں ہم چلے گئے. یہ تو ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے ہے کہ ایسے اسکولوں میں بچے کو کروایا جائے جہاں ہوم ورک کا کانسیپٹ نہ ہو. اب ایسے آ رہے ہیں, کراچی کے اندر بھی ہیں, میرے بہت سارے کلائنٹ ہیں, انہوں نے میرے کو کچھ اسکولوں کے نام بتائے ہیں, انٹرنیشنل چین آف اسکول ہیں وہ سارے, اور اس میں 0% ہوم ورک ہے. لیکن ان کو یہ چیز پتہ چل گئی ہے کہ ہوم ورک ہی ہے. آپ نے 15 سوال کلاس میں کیے, بیچارے میں کو کلاس میں بھی کوسچن کرنے کا موقع نہیں دیا, گھر پہ 30 سوال بھجوا دیا. اب وہ ماں باپ بیچارے یہ ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو ان کا بچے کو پنش ملے گی. سیکھنے کا تو موقع ہی نہیں دیا بچے کو آپ نے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے ہے کہ ایک سوال, جیسے میں اپنے بھتیجوں کو پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جب ان کو ایک سوال کراتا ہوں میں کہتا ہوں اب چاچو کو نا یہ سوال کئی ڈفرنٹ طریقوں سے دو, تاکہ اس کے ذہن میں نئی چیزیں کھلیں. وہ مشکل میتھڈ بنا کے مجھے نہ دیتے ہیں,
پھر میں ان کے سامنے کنفیوز ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہوں، پھر بولتا ہوں، ہر اسٹیپ کو بولتا ہوں، اچھا اگر یہ ایسے ہوتا تو پھر میں ملٹیپلائی کر دیتا، لیکن ابھی تو ایڈ ہو رہا ہے، چلو پہلے میں ایڈ کر دیتا ہوں، اچھا ایڈ کرنے کے لیے مجھے رف ورک کرنا چاہیے ہے۔ ماشاءاللہ سوال انہوں نے دیا، کر میں رہا ہوتا ہوں، سیکھ وہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا دینا چاہیے ہوم ورک جس میں بچے انجوائے کریں۔ لیکن کیا ہے، کیونکہ ہمارے ادھر ٹیچر اسی سسٹم سے نکل کر آئے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ایک المیہ ہے کہ جب تک ہوم ورک نہیں دیں گے تو سمجھا جائے گا کہ اسکول اچھا ہے ہی نہیں، جب تک پورا ٹائم انگیج نہیں۔ بلکہ کئی پیرنٹس کہتے ہیں بہت سارا ہوم ورک دیں تاکہ اس کے بعد ٹائم ہی نہ ہو کچھ اور کرنے کا۔ بلیو می، ایسے میرے پاس پیرنٹس تھے کہ وہ کہا کرتے تھے اتنا ہوم ورک دیں کہ اس کے پاس کچھ سوچنے کا ٹائم ہی نہ ہو، ہاں تاکہ آپ لوگ ارطغرل دیکھتے رہیں نا ڈرامے، تاکہ آپ لوگ نا اپنی فرینڈ سے گپے مارتے رہیں، تاکہ فیس بک پہ جو اپ گریڈنگ وہ دیکھتے رہیں۔ تاکہ آپ نے بچے پیدا کیے ہیں، آپ کا کام ہے یہ سارا چیز کرنا، کیوں اس کو سزا کے طور پہ ہوم ورک دلوا رہے ہو اتنا اتنا یار؟ گدھوں کی طرح گھماتے رہو بس پورے گراؤنڈ کے اندر، اینڈ آف دا ڈے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے گھما کیوں رہے تھے۔ کسی نے کوئی سوال کرنا ہو اس سے ریلیٹڈ؟ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا کہ ہوم ورک جو زیادہ دیا جاتا ہے، تو آپ میں سے کسی نے بھی اگر سوال کرنا ہو تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ سوال کر سکتے ہیں، ورنہ میری اگلی سلائڈ سے میں پھر اس پہ چلا جاؤں گا۔ تو یہ ہے کہ میں آپ کو 30 سیکنڈ دیتا ہوں کہ آپ میں سے اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو۔ صحیح ہے، سوال نہیں آیا آپ لوگوں کی طرف سے، تو میں آ جاتا ہوں اپنے نیکسٹ سلائڈ کی طرف، کہ جو ہماری سلائڈ اگلی بنتی ہے۔ جو ایجوکیشنل ڈیزیز مجھے ملی اس پورے عرصے میں جتنا میں پڑھاتا رہا، تو اس میں ایک ڈیزیز یہ ملی کہ ہم بچے کو تانے دے رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر تمہارے نمبر کم آئے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر تم کامرس پڑھو گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر تم ڈاکٹر نہیں بنو گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر تمہاری پوزیشن نہیں آئی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میتھ کا یہ سوال نہیں ہوا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ اتنا زیادہ بچہ بیچارہ سنتا ہے، باقاعدہ میں نے کسی سائیکیٹرسٹ کا لیکچر سنا تھا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ سب کانٹیننٹ کے اندر جو سب سے زیادہ جملہ بچوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے وہ جملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی کہ ہم بچے کو اپنے پرپز آف لائف، بچے کے ایم آف لائف، ویلیوز آف فیملی کے لحاظ سے نہیں پڑھا رہے، ہم پڑھا رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے۔ جیسے میں جب اس میں تھا آپ کا ایم ایس سی کے اندر، تو مجھے گھر والوں نے کہا تم یا تو ایم بی اے کرو یا پھر ایم سی ایس کرو۔ تو میں نے اپنے ٹیچر سے کہا کہ میرے گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوانٹم میں ایم ایس سی نہ کرو۔ کہتے ہیں صغیر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوانٹم چیز کیا ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، ہماری فیملی میں کسی نے کوانٹم نہیں پڑھی تھی پہلے۔ تو انہوں نے کہا اس وجہ سے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایم ایس سی کوانٹم میکینکس کر رہا ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ جو ہے وہ انٹیریئر ڈیکوریشن میں ماسٹر کرنا چاہتا ہے تو بالکل کرنا چاہیے اس کو، کوئی ایسی بات نہیں۔ سول انجینئر کوئی بننا چاہتا ہے بنے، کسی اور فیلڈ میں وہ جانا چاہتا ہے وہ بالکل جائے۔ یہ کیا کہنا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ ہاں آپ اگر اس کا جو پرپز آف لائف ہے اس سے بالکل ہٹ کے کچھ کر رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ مکالمہ کریں گے، آپ اس کو دلیلیں دیں گے اور اس میں چیک کریں گے اس کی دلیل میں زیادہ وزن ہے یا آپ کی دلیل میں زیادہ وزن ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور صرف آپ یہ کہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو پھر آپ اسے ٹارچر کر رہے ہیں۔
پھر آپ اسے سائیکو پیشنٹ بنا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیزیز میں نے دیکھی تھی. اس میں اگر آپ نے کوئی کوشچن کرنا ہو تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ میں اگلے اس پر آ جاؤں گا. جی بول رہے ہیں. جی نہیں، وہ بات چیت ہوتی ہے، اس کو ڈائلاگ کو کہتے ہیں. کنورزیشن جو ہوتی ہے وہ بات چیت ہوتی ہے. یہ مکالمہ تھوڑا سا ڈائلاگ کی اس میں آتا ہے کہ ڈائلاگ ٹیچنگ کو مکالمہ کہتے ہیں. اچھا جی، ہمارا اگلا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی لالچ میں بچے کو پڑھا رہے ہیں، کہ ہم بچے کو کہہ رہے ہوں کہ تم یہ کرو تو آئس کریم کھلا دیں گے، تم اگر فرسٹ آئے تو تمہیں سائیکل دلوا دی جائے گی، اگر تم نے میٹرک A1 گریڈ سے کیا تو کیا ہوگا کہ تمہارا اس کالج میں ہو جائے گا، اور پھر تمہاری جو ہے وہ اچھی یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے کی وجہ سے جاب اچھی لگ جائے گی. اب کیا ہوتا ہے کہ پوری زندگی پھر وہ لالچ سے ہی نہیں نکلتا. وہ پھر کبھی آپ کو، یعنی کہ ماں باپ کو اپنے اس میں نہیں لائے گا درمیان میں، کیونکہ آپ نے تو اسے لالچی بنا دیا. میں یہاں کے پاکستان کی آپ کو بات سناتا ہوں. میرے پاس ایک دفعہ ایک صاحب آئے تو کہتے ہیں ایک مشورہ کرنا ہے، آپ نے PSO کے ڈائریکٹران میں سے تھے شاید. میں نے کہا جی کیا مشورہ کرنا ہے؟ کہتے ہیں میری کو بہت اچھی اپرچونٹی ملی ہے کینیڈا کے اندر، تو میں جانا چاہ رہا ہوں. تو میں نے کہا جائیں. کہتے نہیں، میری جو والدہ ہیں وہ بیمار ہیں اور وہ میرے ساتھ ہی رہتی ہیں. تو میں نے کہا ساتھ لے جائیں. کہتے نہیں، ان کا ویزا نہیں مل رہا. تو میں نے کہا نہ جائیں. کہتے نہیں، اپرچونٹی بہت اچھی ہے. میں نے کہا اچھا آپ نے اور کیا سوچا ہے؟ کہتے ایسا کرتا ہوں کہ اپنے کسی جاننے والے کے پاس چھوڑ دیتا ہوں، ان کو پیسے بھجواتا رہوں گا. تو میں نے کہا جب وہ تمہاری پرورش کر رہی تھی انہوں نے ایسا کیا تھا کہ تمہیں کسی کے پاس چھوڑ دیا تھا اور اس کو پیسے دیتے رہتے تھے؟ کہتے نہیں، اس وقت تو ان کے پاس ایسے وسائل نہیں تھے نا. لیکن یہاں سے مجھے کنفرم ہو گیا کہ انہوں نے جب ان کو پڑھا رہے ہوں گے تو ان کے اندر لالچ ڈال دیا ہوگا. وہ لالچ اب پوری زندگی نہیں نکلے گا بلکہ 3-4 نسلیں ان کی تباہ کرے گا. یہ اپنی اگلی نسل کو بھی یہی بولیں گے. میرے پاس ایک صاحب ابو کے دوستوں میں سے آئے، ان کو دکھائی صحیح نہیں دیتا تھا، تو ہم چھوڑنے کے لیے واپس گئے ان کو. تو یہاں پہ چھوٹا گیٹ کے قریب ان کا گھر تھا. مین شارع فیصل پہ ان کا 500 یارڈ کا گھر تھا. اس دور میں، یہ میں آپ کو 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، وہ 15-20 کروڑ کا ہوگا. اور وہ میاں بیوی اکیلے رہتے تھے. ان کے 3 بچے تھے، تینوں باہر پڑھنے کے لیے گیا، تینوں نے باہر شادیاں کر لیں، اور وہ تینوں صرف ایک دفعہ کبھی آئے تھے، اور وہ بھی گھر میں نہیں ٹھہرے تھے، ہوٹل میں ٹھہرے تھے. شام میں اپنے امی ابو سے ملنے آ جاتے تھے. اور یہ ان کے والد جو تھے ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا، اور اسی وجہ سے ہم چھوڑنے گئے تھے. آئے وہ خود تھے. تو میں نے ابو کو کہا نہیں ابو، ان کو تو نظر نہیں آتا گھر کیسے جائیں گے، تو یہ ہے کہ ہم کو چھوڑ کر آئیں گے، ان کو ان کے کمرے تک چھوڑ کر آئیں گے. وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے گھر والوں نے ایسا کوئی لالچ ہمیں نہیں دیا تھا. انہوں نے ٹوٹل ہماری پرسنالٹی پہ کام کیا تھا، تو ہمیں وہ بزرگ بھی اپنے والد جیسا لگا تھا. لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو اس چیز میں کر دیا تو انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ ماں کہاں پڑھی ہوئی ہے، باپ کہاں پڑھا ہوا ہے. انہیں اس سے ہوتا ہے کہ اینڈ آف دا منتھ ہم پیسے بھجوا دیں گے، یا ان کی کوئی ضرورت کی چیز ہوگی وہ بھی بھجوا دیں گے، کوئی ایسی نیا موبائل لے کے دے دیں گے. میرے کو ایک لڑکے نے کہا، باقاعدہ UK کا وہ وہاں پہ ہے، بہت اچھی جاب کر رہا ہے. حالانکہ وہ پاکستان میں ہوتا تب بھی اس کی 2.5-3 لاکھ سے اوپر کی پے ہوتی، لیکن باہر کی رونقیں اپنی ہوتی ہیں. تو باتیں کرتے کرتے کہتے سر امی ابو کیا ہے، دونوں کو نیا موبائل لے کے دو، خوش ہو جاتے ہیں. اس جاہل کو اتنا بھی نہیں پتا تھا، وہ تجھے دکھانے کے لیے خوش ہوتے ہیں. بیوقوف، اس عمر میں موبائل کا انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اس عمر میں تیری ضرورت ہے ان کو. اس عمر میں پوتے پوتیاں جو نواسے ناتی ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں تو وہ آدھی روٹی بھی نہیں کھاتے یار، صحت ساتھ ہی نہیں دیتی. لیکن اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے، آپ نے اس کو شروع سے لالچ میں رکھا تھا، تو آ جا کے بھی وہ لالچ میں ہی رہے گا. ڈاکٹر اسار سے میرے بڑے بھائی کی ملاقات ہوئی امریکہ میں. تو کہتے ہیں کیا کر رہے تھے؟ امتیاز بھائی نے بتایا یہ. کہتے ہیں امتیاز اگر تمہیں اس سے 50% کم بھی پیسے ملتے ہیں تو پاکستان میں رہو.
کہتے ہیں یار یہاں ایمان بچانا مشکل ہوتا ہے، وہاں آسان ہے، اور وہاں کر بھی لوگے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جب تک آپ اپنے اندر سے لالچ کا فلٹر ختم نہیں کریں گے تو آپ بچے کے اندر بھی ایسے ہی کریٹ کریں گے. کوئی کوشچن ہو تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ میری سیکنڈ لاسٹ سلائیڈ ہے. ٹیچنگ ان مینی لینگویجز، ہمارے ادھر یہ بھی ایک بہت بڑا وہ ہے، مسئلہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ اردو یا کوئی علاقائی زبان چلتی ہے، ہمارے اسکولوں میں انگلش اور اردو چل رہی ہوتی ہے. اچھا اس میں کیا مسئلہ ہے، اس میں بھی سمجھنے والی چیز ہے. میں کراچی کے جتنے بھی اسکولوں کو جانتا ہوں وہاں کسی بھی جگہ پر اسٹینڈرڈ کی انگلش نہیں ہے، ایڈیومیٹک انگلش جسے کہتے ہیں. ان میں بے انتہا غلطیاں ہوں گی. اسی طرح اردو، چونکہ میں نے باقاعدہ انگلش کی پہ ایک کتاب لکھی ہے، اردو پہ لکھی ہے، اور ان کی میں نے پروف ریڈنگ ان کے جو ماہر لسانیات سے ان سے کروائی تھی. اس وجہ سے مجھے پتہ ہے کہ یہ غلط انگلش کیوں ہے. انگلش ڈپارٹمنٹ کے چیئر پرسن نے مجھے کہا، کہتے ہیں صغیر ڈان اخبار جو اتنے بھی دی نیوز ہو گیا، ڈان ہو گیا، جتنے بھی نیوز پیپر ہے، کہتے ہیں اس میں 80 سے 85% غلط انگلش لکھی ہوئی ہوتی ہے. کہتے ہیں میں خود ان کی کریکشن کرتا رہتا ہوں. تو بھائی پڑھاؤ جتنی زبانیں پڑھانی ہیں، کسی ایک زبان کو تو اس لیول پہ پڑھا دو کہ جس کے بارے میں وہ گارنٹی سے کہہ سکے کہ یار یہ مجھے صحیح آتی ہے، اس میں آپ غلطی نہیں نکال سکتے میری. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اردو بھی غلط پڑھا رہے ہوتے ہیں، جمع الجمع لے کر آ جاتے ہیں، حالانکہ اردو میں جمع الجمع کا تصور ہی نہیں ہے. صحیح ہو کہ اردو کے وہ آپ حروف نکال رہے ہوتے ہیں جس کا تصور ہی اردو کے اندر نہیں ہے. اسی طرح انگلش میں اگر ہم دیکھیں تو انگلش کے جو گرامر ہے وہ اپنی ترتیب سے ہم ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں. انگلش کی جو ووکیبلری ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پہ آئی سائڈ یوز کرنا ہوتا ہے وہاں ویژن یوز کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار میں کاپی چیک کیا کرتا تھا ایک دور میں، تو میں کنفیوز ہو جاتا تھا کہ یار یہ کیوں لکھ رہا ہے. لیکن وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ڈکشنری میں جو پہلے نمبر کا میننگ ہوتا ہے وہی لکھ دینے سے آنسر آ جاتا ہے. حالانکہ جتنے بھی ڈکشنری کے میننگز ہوتے ہیں ان سب کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بیسٹ آپشن آپ کے لیے کون سا ہے. لیکن کیا ہے کہ ہمارے ادھر یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم غلام قوم سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں غلط انٹرنیشنل لینگویجز ضرور سیکھنی ہوتی ہیں، جس کے لیے بچے پہ اتنا پریشر ڈالا جاتا ہے. ہاں جی، چونکہ آلریڈی 10 ہو چکی ہیں تو میں نے اس پر کم بولا. اگر آپ کوئی کوسچن کریں گے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ میرا آخری سلائیڈ ہے. مجھے پتہ ہے صالحہ نے کھانا دینا ہے گھر والوں کو، میں نہیں چاہوں گا ان کا کھانا لیٹ ہو. کوئی کوسچن نہیں آیا. اب ہم جا رہے ہیں اپنی لائف سلائیڈ کی طرف. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان رہا کہ اللہ تعالیٰ نے آج کا بھی پورا لیکچر ہم سے ڈیلیور کروا دیا، اور آج ہم 5واں لیکچر اپنا کمپلیٹ کر رہے ہیں. اب سیکوینس کے لحاظ سے ہمارے 2 لیکچر صرف رہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. تو اس میں جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ ہمارا ہے رول آف پیرنٹ ان دی لائف آف چلڈرن. دیکھیں جس طرح میں نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ آپ کو یہ جو 5 ہمارے لیکچرز ہیں اس پہ جب تک کام نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم نے کورس ڈیزائن کیا ہے یہ اچھا ہے، برا ہے، صحیح ہے، ایوریج ہے، بکواس ہے، کچرا ہے، کیا ہے یہ. حالانکہ یہ عمر شریف کے ڈرامے تو نہیں ہے کہ جب بھی آپ ڈسٹرب ہوں تو آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھ لیے. یہ تو میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ یہ ان کا انٹرٹینمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بیسیکلی جو ہے یہ ٹوٹل یہ ہے لرننگ سے ریلیٹڈ ہے. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے. آپ نے پہلے لیکچر کو دوبارہ سننا ہے، اس کے سارے اسٹیپس سننے ہیں، اپنے فلٹر ڈیزائن کرنے ہیں، پھر نیڈ آف چائلڈ والے پہ جانا ہے، پھر کمیونیکیشن والے پہ جانا ہے، پھر ویلیوز والے پہ جانا ہے. دین آپ کو یہ والی چیز سمجھ میں آئے گی، اور پھر آپ کو اگلا لیکچر سمجھ میں آئے گا
کہ رول آف پیرنٹس ہیں کہاں. دیکھیں آپ کے بچے پہ جو محلے والے ہیں ان کا اور آپ کے کردار کا فرق ہونا چاہیے ہے. بچہ جو ہے وہ پیرنٹس کا عکس ہوتا ہے، تو پیرنٹس کو اس کو اپنا عکس بنانا ہے. اس کے لیے کیا کیا کچھ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کا اسکیجول کیسا ہونا چاہیے ہے، اس کے لیے کون کون سی عادتیں ڈالنی ہیں، اس کے لیے کتنی ڈیلی کتابیں پڑھنی ہیں، اس کے لیے کتنی پی آر بنانی ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے نیکسٹ لیکچر میں آئیں گی. تو سر آپ کو اس کوشچن کر رہی تھی، کر دیں. جی جی آ رہی. جی 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 الحمد للہ. دیکھیں ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے، اس میں اگر یہ نہ کورس ہوتا تب بھی یہ حقیقتیں ہی تھیں. میں کسی جگہ سیشن لے رہا تھا تو میں نے انہیں کہا کہ میں اب کوشش کرتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے ریسرچ مینول نہ پڑھوں، اس کی وجہ کہ ارد گرد ہی ساری مثالیں موجود ہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی ریسرچ جرنل اٹھا کے مثالیں لینے کی. تو کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے حقیقتیں ہمارے ارد گرد بتا دی ہیں. بس مسئلہ یہ کہ ہم نے ان کو ماننا نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری انا کو ٹھیس پہنچ رہی ہوتی ہے. ایون آج میرا ایک سیشن تھا جس میں ایک نے باقاعدہ خدائی دعووں کے اگینسٹ بول دیا. وجہ کیا تھی؟ اس کی انا کو ٹھیس پہنچ رہی تھی. تو اس میں کیا ہے کہ ہمیں جتنا زیادہ ہم کام کریں گے، اور بالکل میں شروع والی بات کو رپیٹ کر کے آج کے سیشن کو ختم کرتا ہوں کہ الحمدللہ میرا تو یہ گمان ہے کہ اس سے آپ اپنی شخصیت تبدیل کریں گے، آپ اپنے بچوں کی شخصیت تبدیل کریں گے، آپ اپنے ارد گرد والے لوگوں کی شخصیت تبدیل کریں گے، آپ اپنے خاندان کی شخصیت تبدیل کریں گے. لیکن اگر آپ اپنے پہ کام نہیں کرتے، آپ اپنی شخصیت خراب کریں گے، آپ اپنے بچوں کی شخصیت خراب کریں گے، آپ اپنے ارد گرد لوگوں کی شخصیت خراب کریں گے، آپ اپنے جاننے والوں کی شخصیت خراب کریں گے. جیسے میں نے کہا تھا 17 لوگوں کی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں. تو اگر آپ کام کرو گے تو 17 لوگوں کی بھلائی کا سبب بنو گے اس دنیا اور اس دنیا میں، اور اگر آپ اپنے پہ کام نہیں کرو گے تو کم سے کم 17 لوگوں کی تباہی کا سبب بنو گے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.